نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، جڑی آیت مبارکہ پڑھی یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ. جڑی آیت میں پڑھاں گا تو پوری تقریر ہے وہ میں تمہیں دساں گا وہ کیڑے پارے تو ضروری ہوئے گا کہ گھر جا کے آج نہیں تو کل ترجمے والا قرآن کھول کے تے او پڑھنا ہے تساں اس آیت نو پھر ویکھنا ہے سوچنا ہے جڑا مولوی آیا سی راتی وہ ترجمہ ٹھیک کر گیا. جی ترجمہ ٹھیک ہوئے تو من لینا ہے، تو جی ترجمہ ٹھیک نہ ہوئے پھر کدے تو میں پھنس ہی جاؤں گا تواڈے پنڈ دوبارہ. انشاءاللہ امید ہے کہ میں دوبارہ آنا کوئی نہیں. تو جی میں دوبارہ آ گیا تو پھر میں تسی کہو گے اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں کیتا. جتنا وقت میں گفتگو کراں گا یہ وقت تہاڈا میرے کول امانت.
اور اس وقت بارے قیامت والے دن میرے کو سوال ہوگا جی جھوٹ بولنا ہوئے تو بندہ وکیل بن کے عدالت ہی بہ جائے مسجد جان کی کیڑی لوڑ ہے کی خیال ہے جی کوئی وکیل بیٹھے ہوئے تو پریشان نہ ہو جائے میں ایک عمومی بات کی تھی ممبر رسول تے جھوٹ بولن کی کیڑی لوڑ ہے اور یہ وقت تہاڈا میرے کو امانت اور اس دے بارے قیامت نو سوال ہونا میں نہیں چاہاں گا کہ کسی شخص نو یا کسی گروہ نو خوش کرنے واسطے اپنی قبر نو خراب کرا بات وہی ہوئے گی جو قرآن اور حدیث ہے یقیناً میرے علم تواڈے چہرے اور تواڈے انداز ویکھ کے سن کے کہ سارے مکاتب فکر دے احباب تشریف فرمائے تے اہل الحدیث دے جلسے اندر جڑا ساتھی اہل حدیث نہیں اور تشریف لے آیا ہے اخلاقی میرا حق بنتا ہے کہ میں اس دا اہل حدیث نالوں بھی زیادہ احترام کرا اے کوئی کمال نہیں کہ میں اٹھا دیا کسی نو ناراض کر کمال اس چیز کا نام ہے کہ جڑا آیا ہے انہوں اپنا بنا لے اٹھانا تو کمال کوئی نہ ہویا تو جی کسی نے اٹھانا ہوئے تو 1 منٹ لگتا ہے کسی نے غصہ جی دیوانا ہے ناراض کرنا 1 منٹ لگتا ہے اٹھ پائے گا تو میری نیت یہی ہوئے گی کوئی اٹھ کے جاوے نا جڑا آیا ہے وہ اپنا ہو کے جائے ویسے تو سارے ہی اپنے ہو ماشاءاللہ تو چلو جی اپنا نہ ہوئے تو کم از کم یہ تو دلوں چو کاٹ لوے با بندے یہ بھی چنگے اسی بھی چنگے پر کھاٹے بھی کوئی نہیں کم از کم تو نفرت جڑی دل پئی ہوئی نہیں کہ دوجی جو تے ختم ہوئے غور فرمائی اے ویخ لو نا بعض دفعہ بندہ سفر کر رہے ہوں گڈی چلا رہے ہوئے نا اچانک اگے کوئی جانور آ جائے حتیٰ کہ کتا بھی آ جائے نا کوئی بلی کوئی کتا آ جائے ڈرائیور اتنا دل دا نرم ہوتا ہے وہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بھی بچ جائے بعض دفعہ وہ اپنی گڈی دا نقصان کر لیندے انہوں بچان بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ نو گڈی سمیت بندہ سواریاں سمیت نقصان کر بیندا ہے ایک جانور نو بچان جے گاڑی دے ڈرائیونگ دی سیٹ تے ڈرائیور بیٹھ کے کتے تے رحم کرتا ہے کدے سوچے ہے کہ میں ممبر رسول تے بہ کے پیغمبر دی امت تے رحم نہ کرا تو پھر اس ممبر دی ذمہ داری پوری تے کوئی نہ ہو یا اس نو اس طرح سمجھو تھوڑے گوانڈ اگ اللہ نہ کرے کسی دے گھر اگ لگ جائے انہوں بجھاؤ گے یا نہیں یہ کہو گے سڑن دو کیڑا اہل حدیث ہے بجھاؤ گے کسی مکتبہ فکر دا بھی ہوئے حتیٰ کہ یہ تے مسلمان نے سارے کرو اگر عیسائی یا یہودی گوانڈی ہوئے غیر مسلم کافر وہ دے گھر اگ لگے تے وہ بھی تسی بجھاؤ بھئی یار انسان تے ہے نا مذہب اپنی جگہ انسان تے ہے کوئی بالٹی لے جاؤ کوئی پانی پاؤ تعاون کرو تاکہ اس دا سامان اور اس دی جان بچ جائے یہ گوانڈ دنیا دی اگ لگی ہوئے تے او تسی سارے بجھاؤ گے تو جی میرے گوانڈ جہنم دی اگ لگی ہوئے میں پانی کیوں نہ پاؤں پتا ہوئے کہ اے بندہ غلط راستے دے جا رہے یہ راستہ جنت دا راستہ نہیں یہ آگ دا راستہ ہے تباہی دا راستہ ہے میرا حق ہے کہ میں اس نے پانی پان دی کوشش کرا اور یہ پانی قرآن دا ہے انہوں سمجھاوا
کہ اللہ دے بندے جڑا تو راہ بنائے صحیح نہیں، میں اسے درد دل لل قیامت نو سامنے رکھ کے، آخرت نو سامنے رکھ کے، حساب و کتاب نو سامنے رکھ کے، اللہ دے سامنے پیشی نو سامنے رکھ کے گزارشات کراں گا۔ تسا اسی طرح امانت دیانت نل اپنا مسلک، اپنا گروہ، اپنا نظریہ ایک بار گھر رکھ کے تے میری بات نو سننا ہے، سوچنا ہے۔ جے سمجھ آ جائے تو من لڑی، نہ آئے تو کوئی پوچھائے تو صحیح، پڑھیا پڑھایا جے ضرور۔ اور اگر کسی ساتھی کو ابہام اشکال پیدا ہو، سمجھ نہ آئے تو وہ اپنا رکن لکھ کے میرے کو بھیج، میں کوشش کروں گا اپنی علمی حیثیت کے مطابق جواب عرض کر کے پھر جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ تو سمجھ نہ آئے پوچھ لے آج، لیکن تحریری پوچھا جے اٹھن نال انجی لڑائی پہ جاندی ہے، میں نے اتراس سے کوئی نہیں، نہ چاہتے ہوں ہی بندہ آتا ہے پتہ نہیں اٹھیا کیوں ہے، دوجا پھر اٹھتا ہے، پھر تیجا اٹھتا ہے۔ حالات کچھ ملکی اس طرح نے، مگر نہ میرا تے دل کر دے ہر دروازہ کھٹکا کے تے میں قرآن پڑھا اور حدیث پڑھا، لیکن سانو مساجد تک محدود کر دیتا کہ اپنے اپنے مسلک تک محدود کرتا کہ، ورنہ سنت ہے کہ چوکا چورامچ قرآن پڑھے، کیونکہ توڑے ساڑے ملک کی اللہ دی رحمت ہے، قرآن پڑھن تے پابندی ہے، گانے سنن تے ماشاءاللہ کھلی چھوٹی، جتے مرضی لاؤ جویں مرضی لاؤ، کوئی قانون نہیں تے کوئی اجازت نہیں تے کوئی جناب انتظامیہ نہیں تے کوئی سوال کتاب دی کوئی لوڑ نہیں، جتے مرضی تسی جڑے چوکے مرضی پروگرام بنا لو، لیکن جے تو قرآن حدیث سننا ہے، کیونکہ وہ سارا دا سانجھا پروگرام ہوتا ہے، بریلویاں دا، دیوبندیاں دا، حدیثاں دا، وہ گانے والا ہے، وہ سارے سانجھا ہوتا ہے، سارے پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ رولا ہوتا ہے بھائی فلانے دے ایسا نہیں جانا، فلانے دے ایسا نہیں جانا۔ سنو جس مسلک کا بھی جلسہ ہو سنیا کرو پیار محبت نہ، جو سارے علماء نو سنو گے تسی آپ ہی ویکھو گے وہ مولوی ڈنڈی کتوں پہ مارتا ہے، تو آپ ہی سمجھ آ جانی بھائی تو اے فلانے مولوی ڈنڈی مار لے گا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری اللہ ان کی قبر ترامتا فرمائے، فرما دوں دے سن جو مولوی قرآن پڑھتا پڑھتا کبھی نہ یعنی کہ ترجمہ کردیا کردیا کبھی نہ یعنی کہ سمجھو کوئی ضرور لا یعنی مارے ان کے سے پاسے نکلنے لگے، سیدھا قرآن پڑھو حدیث پڑھو، اور یاد رکھیے جدو اس دنیا کفر اور ضلالت سی، سارے ضلالت اور کفر نو نبی پاک نے قرآن اور اپنی حدیث کے ذریعے ہی ختم کیتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی اس امتی اصلاح ہو سکتی، اور کوئی فرمولہ نہیں، کوئی کتاب نہیں صلی اللہ دی زمین تے جدنا اس امتی اصلاح ہو سکے، کوئی کوئی کتاب قرآن اور مصطفیٰ دی حدیث۔ توجہ فرمائی جڑی آیت مبارکہ پڑھی یہ اللہ پاک نے اپنی ذات اور اپنے علم دا تعارف کروایا، اپنی قدرت فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو تواڈے کولوں میرے بندے سوال کرن میرے بارے، میرے بندے میرے بارے جدو سوال کرن کہ ساڑا رب کتھے آ، جے تے دور ہے تے اچھی پکاری، جے نزدیک ہے تے آہستہ پکاری، تسی انہوں جواب ارشاد فرماؤ کہ تہاڈا رب انتہائی قریب، جدوں کوئی پکارے اس کو ہر دی پکار نو سن دے، شرط ہے کہ خالص پکارے اس کو، اور کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ اپنے علم دے لحاظ نال شاہ رگ تو بھی قریب، ذات اس دی عرش تے بلند ہے، علم دے لحاظ نال، سنن دے لحاظ نال، جانن دے لحاظ نال، ویکھن دے لحاظ نال، قدرت دے لحاظ نال، اختیار دے لحاظ نال، قبضے دے لحاظ نال، ہر جگہ تے او تہاڈی بات نو سن دے اور ہر بات نو سن دے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ اونچی کوئی پکارے تے تاں بھی سن دے، کوئی آہستہ پکارے تے تاں بھی سن دے۔
انہو یعلم الجہر وما یخفا، اچھی بھی سن دے آہستہ پکارو تو سن دے۔ اس مقام تک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں اے بات سمجھ آ گئی ہے کہ خفیہ آہستہ پکاریے تو وہ سن دے، یہ دی شان۔ انہو یعلم الجہر، وہ اچھی بھی سن دے، اس وچ اللہ دی کی شان ایدے بھی شان سمجھ آ رہی ہے کہ وہ دوروں بھی سن دے تے آہستہ بھی سن دے، کوئی اچھی پکارے تے انہوں بھی سن دے، جاری پکارے تے اس نو بھی سن دے جان دے۔ جاری سننے اس دا کی کمال، جے میں اچھی بولا تے تسی میری گل سن دے ہو یا نہیں؟ جے تسی اچھی بولو تے میں تواڈی بات نو سننا، تے جیڑا اچھی پکارے تے اللہ دی بات سنے، اے دے اللہ دا کمال کی۔ فرماتے ہیں میں اس بات تے غور کیتا ہے تے جیڑی گل مینوں سمجھ آئی، یہ تواڈے جو 10 بندے اٹھ کے کھڑے ہو جا اور 200 رل کے میرے کو سوال کرن یا کوئی مسئلہ پوچھا رل کے ایکو آواز نہ، تسی دسو گا میں سارے دی گل الگ الگ سن لواں گا، سمجھ لواں گا؟ میں کہاں گا یار جی میں نو سنانا سمجھانا باقی 9 چپ کرو تو ایک بول، 2 اکٹھے 4 اکٹھے 10 اکٹھے بولن تے میں کسی دی بات نو نہ سندا رہواں گا، آواز آندی رہے گی، سمجھ نہیں آ رہی۔ انہو یعلم الجہر، وہ جاری سن دے، کیا مانا؟ ایک میدان ہوئے، اس میدان سارے انسان کھڑے ہو، سارے جنات کھڑے ہو، سارے فرشتے موجود ہوں، سارے حیوان موجود ہوں، سارے جانور موجود ہوں، سارے چرند درند پرند موجود ہوں، سارے کیڑے مکوڑے موجود ہوں، یعنی اللہ دی ساری مخلوقات اکو ٹائم اکو میدان آ جائے، کھڑی ہو جائے، ساری مخلوقات مل کے بولے، اپنی اپنی بولی چ بولے، اپنی اپنی آواز چ بولے، اچھی بولے، آواز چ بولے، زبان چ بولے، ہر دی گل نو الگ الگ سندا بھی ہے تے سمجھدا بھی ہے تے وہ صرف اللہ ہے۔ کی خیال ہے؟ انہو یعلم الجہر، کتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری، اللہ انہوں دی قبر تیرام تا فرمائے، فرماندے ہوندے سن کہ میں عراق دے دورے تے گیا تے بغداد جانے دا موقع ہویا، بغداد جانے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ، بڑا اللہ دا نیک بندہ ہوئے، ولی ہوئے، ایسا ولی ہے جی دی ولایت امتا اتفاق، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہوں جڑا کہے بس سویرے ولیاں کوئی نہیں مندے، انہوں ہاتھ جوڑ کے کہ سو تو جھوٹ بولنا ہے، او تیرا دھیان دائی کہ ولیاں مندے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ دا ولی نیک، اور اتنا پیارا ولی ہے کہ میں تے دعوت دینا کہ لڑائی جھگڑے دی لوڑ کوئی نہیں۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا نام تے سنے ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ہر مکتبہ ہائے فکر نو تے انہاں دی کتاب بھی ایک ہے بڑی مشہور، اور کئی کتاب والے، ایک کتاب انہاں دی بڑی معروف ہے، مشہور ہے، جس نے غنیت الطالبین کیا جانا ہے۔ جے قرآن حدیث تو سمجھ نہیں نہ ہوتا تے غنیت الطالبین عربی چے تے او دا اردو ترجمہ اتفاق ہو جائے، او دا ترجمہ اہل حدیثہ کو ہو ہی نہیں سکیا، ایویں سمجھو کہ نہ دی کمزوری۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب دا ترجمہ دیوبند علماء نے کیتا ہے یا علماء بریلویہ نے کیتا ہے، اہل سنت علماء نے ترجمہ کیتا ہے کس دا؟ غنیت الطالبین دا۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب، لڑائی چھوڑ دیو، جھگڑے چھوڑ دیو، پیر صاحب دی او کتاب لو جدا ترجمہ بھی علماء اہل سنت نے کیتا ہے، اس دا نام ہے غنیت الطالبین۔ او کتاب پڑھو، جو او بناوے او بن جاؤ، وہابی سنی والے فرقے چھاڑ دیو، جیڑی تنوں پیر صاحب دی کتاب کہے نا او منی جاؤ تے آکھی جاؤ پیر صاحب سچ فرمایا۔ تے جدوں تسی پیر صاحب دی کتاب پڑھو گے نا اور اس دے عمل کرو گے،
اس سال 2015 جدو میں آواں گا تسی سارے اہل حدیث ہو یہ تسا پیر صاحب کی کتاب اللہ تمہیں توفیق دے پڑھ لئی صحیح تھی تو میں قاری عبدالعزیز صاحب نو کہاں گا بس تسی وہ کتاب پئی لے تھے ہاں کتاب پنڈ ٹورو ہر گھر جانی چاہیے کہ پیر صاحب کی کتاب ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کم از کم انہوں کی کتاب پڑھنی تے چاہیے کی خیال ناراض نہیں ہو رہا ہو جاؤ گے تو کی کر لو آج تے سن لو نا ہوں آج تے سننی ہے تسا میں سنانی ہے تسا سننی ہے لڑنا تے ہے نہیں جھگڑنا تے ہے نہیں پیار نہ تے سنا سکنا نا سنو غور کرو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھو اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جو کہے نا پیر صاحب فرماون بہات بنو سینے تھے یا ناف تو تھلے جتے پیر صاحب فرمان اتھے بنو لڑائی مو گئی جے پیر صاحب اپنی کتاب فرما رفع الیدین کرو تے کرو جے فرمان نہیں کرنا تے نہ کرو جے پیر عبد القادر جیلانی فرمان اچھی آمین آکھو تے اچھی آمین آکھو جے پیر صاحب فرمان دل چ آمین آکھو تے دل چ آمین آکھو جو پیر صاحب فرمان وہ منی جاؤ پڑھی جاؤ انشاءاللہ تو آپ ہی پتہ لگ جائے گا پیر ہوندہ کون ہے تے پیر ہوندہ کی نام چھوئے نعرہ تکبیر اے میں تو آنو دعوت فکر دی توجہ میرے نعرہ نہیں مارنا نعرہ تا نیری لڑائی ہوئی ہاں نعرہ تے اتنی لڑائی ہے کہ ایک پاس تسی لاسو ایک پاس ایک اور بیٹھو گے میں بھی لانا میں کوئی گھاٹ رہے دینا گا اے نعرہ تے پہندی یہ لڑائی اس واسطے نعرے دی دلیل نہ قرآن چے نہ حدیث چے بدعت نے توجہ ہے میرے حال ہن راضی ہو خوش ہو نعرہ او مارے جڑا نعرہ مارن دی دلیل دے وے پھر نعرہ او مارے اجتماع وچوں جنوں نعرے دا ترجمہ ہوندا ہوئے معنی ہوندا ہوئے جنوں نعرے دا معنی کو نہیں پتا وہ نعرہ کدا ماردا ہے اس واسطے نعرہ او مارے جنہیں نعرہ مارنا ہے میں انہوں کھڑا کر کے نعرے دا معنی پوچھنا جی انہیں نعرے دا معنی 10 چھوڑیا تو انہوں 100 روپیہ انعام بھی تے نعرہ مارن دی اجازت بھی تے جس نے نعرہ ماریا اور انہوں نعرہ دا ترجمہ نہ آندہ ہویا میں پڑھنا لفظ نعرہ دا معنی کی جنہوں ترجمہ نہ آندہ ہویا میں اس انہوں 500 جرمانہ کرنا اور میں وینا کیڑا مار گئے ہاں توجہ فرمائی میں پورا یقین انشاءاللہ تھوڑے جو کسے بھی نہیں مارنا تو کسے نے بھی نعرے دا معنی کو نہیں ہوتا میں 4 5 7 10 دن دی گال ہوئے گی میں ضلع قصور چ گیا تو نوے نوجوان سن تو بڑے پہلوان تے بڑے دوسرے پاسے رہندے سن اللہ نے ہدایت دیتی سمجھ دیتی وہ دین والے پاسے آ او نہ جلسہ کرایا تے میں گیا جلسے انہاں کہا جی گل لے وے کہ اساں کنجرن بلاندے ساں تے پیسے بڑے لٹاندے ساں تے سٹ دے ساں اساں بڑایا مولوی نے بلایا سانو اللہ نے دیتی ہے توبہ توفیق اساں پیسے سٹنے مولویاں دے اوتے تے نعت خانہ دے اوتے علماء بھی سن نعت خان حضرات بھی سن تے سان تساں شاہ جی روکنا کوئی نہیں اج سن ذرا ذوق پرانا پورا کر لین دے کر لو وہ نعت خان نعت پڑھ رہے سی انہاں پیسے سوٹے ایک اس پاسے کھڑا ہو گیا ایک پاسے کھڑا ہو گیا سٹی آیا پھر ایک خطیب دی تقریر سی پھر انہاں پیسے سوٹے آخر تے میری تقریر سی اور میں نے ایک بات بڑی ناگوار گزر دی کہ کوئی بندہ پیسے سوٹ رہے ہوئے اللہ دی قسم ہے رسول اللہ جدو توحید بیان کرن لوگ پتھر مار دے سن جدو ساڑے دے پیسے سوٹ دے نا محسوس ہوندہ ہے کہ بندہ عجیب جہاں محسوس کرتا ہے کہ لالچ ہو رہا ہے یا حرص ہو رہا ہے یا کیوں ہو رہا ہے اللہ سن اس تو بچا لے اللہ اس دے بدلے ہو پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر دے میں ان سوچا جی میں انہوں منع کیتا تھے پرانے ہلے انہوں ناراض ہو جانا ہے اجازت بھی نہ پہلے لئی خیر میں تقریر شروع کی تھی میں کہا یار بات سنو میری تقریر میرے تے کوئی پیسہ نہ سوٹے میں نے تقریر کران دے ہو لیکن تسی جڑ سٹ دے پے ہو 10 روپے دا نوٹ میری بڑی توہین ہے میرے تے کوئی بندہ 10 دا نوٹ نہ سٹے 50 دا نوٹ نہ سٹے 20 والا نوٹ نہ سٹے 10 والا 100 والا 500 والا 1000 والا نوٹ نہ سٹے جنہیں سٹنا ہے تو آڑے جو وہ 5000 دا نوٹ سٹے اس تو علاوہ کوئی نہ سٹے مجال ہے جو کسی ایک بھی سٹیا ہوئے من پتا سی بینن انجی روکیا جا سکتا ہے جنہوں نے کیا نا با تسی پیسے نہ سٹو نہ لڑ پڑا میں کہا 5000 نہ سٹن دی اجازت ہے اس تو گھٹ میری بےزتی ہے میری توہین ہے مجال ہے جی ایک بھی کسے سٹیا ہے پھر اس واسطے میں کسے ناراض نہیں کرتا میں مسئلہ بھی سمجھا جانا تے
بندے نے خوش بھی رکھنا، بندہ ناراض نہ ہو جائے، کسی مسلمان کا دل دکھانا بھی تیری نہ چاہیے، راضی بھی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں توڑا بھی انشاءاللہ میں 3 بجے تک گفتگو کرنی ہے، دل توڑا بھی کو نہیں، نہ رہنا بھی کو نہیں، توڑا دکھنا بھی کو نہیں، تو گل ایویں گزر جانی۔ غور فرمائے حضرت حافظ عبداللہ شوقپوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں بغداد گیا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دی قبر تے کھڑے، انہاں دے مزار تے قبر تے کھڑے ایک بابا سی پاکستان چو گیا ہوا سی، وہ ہن قبر تے بیٹھا ہے تے آندا ہے بابا جی مینوں مہینہ ہو گیا حاضری دینے تے ہن تے میری دعا سنو، قبول کرو، میری حاجت پوری کرو، جویں جویں کسی دا کیتا سی بلا رہا سی۔ آپ صاحب فرماتے میرے کو رہا نہ گیا، میں کہا بابا جی جس پیر صاحب نو بلا رہے ہو انہاں دی زبان عربی سی، یہ تہاڈی پنجابی سمجھ نہیں رہے، تانوں جو مہینہ ہو گیا اتھے آیا، تسی عربی چ پکارو تاکہ بابا جی سمجھن با تسی چاہندے کی ہو، کی منگنا، عربی چ بلاؤ۔ او آپ صاحب فرمایا کہ بابا میرے ہل ویکھ کے مولوی صاحب مینوں عربی نہیں آندی، میں کی کراں؟ فرمایا تینوں عربی نہیں آندی تے بابا جی نو پنجابی نہیں آندی، اس نو پکار جڑا ہر زبان جاندا بھی ہے، ہر زبان دا خالق بھی، پھر اس نو نہ پکاری۔ اور یہی بات گولڑا شریف دا بہت بڑی گدی نہ سنیا، گولڑا پیر نصیر الدین نصیر بڑے عظیم بزرگ ہوئے، پیر ہوئے، وفات پا گئے، انہاں کتاب لکھی اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت۔ اس کتاب وچ بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں تو کوئی پیرا نہیں میں سنا رہی ہے تاکہ تسی منو بابا بھی پیرن من دے۔ ہاں پیر ہوئے تے اللہ دی قسم سے جتیاں اٹھان لی تیار، جی پیر ہوئے تے او دے پیر دھوان لی تیار ہوئے، پیر ہوئے، پیر ہوئے، فقیر ہوئے، بزرگ ہوئے، ولی ہوئے، او دی جتیاں اٹھان لی تیار ہیں، او دے پیر دھوان لی تیار۔ تے جیڑا پیر کہلاوے تے غیر مار عورتاں کول بیٹھا ہوئے اور انہاں کول پیسے بٹور کے تعویذ دیندا پیا ہوئے پیر کہلاوے، پیر لوگوں دی جیب ال خیال رکھدا ہوئے، کتے لڑاندا ہوئے، داڑھی منڈاندا ہوئے، نماز نہ پڑھدا ہوئے، دین دا پابند نہ ہوئے، شریعت دا پابند نہ ہوئے، باویں کو ناراض ہوئے تے تاں بھی نہیں مندے، باویں کو راضی ہوئے تے تاں بھی نہیں مندے۔ تے جس پیر نو ویکھیاں اللہ یاد آ جائے، جیدی سیرت قرآن دے مطابق ہوئے، جیدی شکل و صورت قرآن اور حدیث دے مطابق ہوئے، جیدہ دن شریعت دے تابع ہوئے، 5 وقت دا نمازی ہوئے، حلال کھانے والا ہوئے، زکوٰۃ تے صدقہ لوگوں کو لے کے کھانے والا نہ ہوئے، شریعت دا پابند ہوئے، قرآن و سنت دا پابند ہوئے، اور وہ دی گٹیاں تو سلوار اتا ہوئے، چہرے تے داڑھی سجی ہوئے، 5 وقت دا نمازی ہوئے، اور رات کیسی ہوئے، قرآن نے کی نقشہ کھینچی ہے، فرما وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ کہ جڑا اللہ دا ولی ہوندا او دی راتاں سجدے اندر ہے، قیامت گزردیاں نے، اللہ دے ولیاں دی راتاں سینمے اندر نہیں، کتے لڑان دے اندر نہیں، بھنگڑے پان دے اندر نہیں، ہاتھ دے اندر جناب کڑے پان دے اندر نہیں، کنا دے اندر جناب زیور پاون مرد ہو کے زیور پان دے اندر نہیں، انہاں دی شکل و صورت شریعت دے تابع ہوندی ہے، انہاں دی وضاقت شریعت دے تابع ہوندی ہے، انہاں دی حجامت شریعت دے تابع ہوندی ہے، انہاں دی داڑھی شریعت دے تابع ہوندی ہے، انہاں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ اور کتے یاد ہے سید جنید بغدادی دے کول ایک بندہ آیا ہے، آ کے 10 سال شگردی کرتا رہا ہے، 10 سال رہا ہے، 10 سال تو بعد واپس جان لگے تو جنید بغدادی اندر نے ہے میرے شگرد تم واپس جا رہے ہیں، میرے کو اتنے سارے ہیں تو تم واپس جا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب 10 سال رہے ہیں، کرامت ویکھی کوئی نہیں، تم ولی کا دے ہو، کرامت کوئی نہیں ویکھی، کرامت۔ سید جنید بغدادی فرماتے ہیں 10 سال اندر میرا کوئی عمل قرآن سنت دے خلاف ویکھی آئی،
کہنے لگا توڑا عمل تے قرآن و سنت دے خلاف کو نہیں ویکھیا فرمایا اس تو بڑی کرامت کی ہو سکتی ہے جڑا 10 سال قرآن دی مخالفت نہ کرے حدیث دی مخالفت نہ کرے کرامت انہوں کیا جانا ہے شوبدہ بازیہ دا نام کرامت نہیں تائیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ ہوا اندر اڑ رہے ہوئے ہواج اڑ رہے ہوئے ہواج اڑنا ویکھ کے ولی نہ منو دریا اندر چل رہے ہوئے پیروں تے رکھ رہے ہوئے مسلوں نے دریا اندر بچھائے ہوئے اتے چل رہے ہوئے عبادت کر رہے ہوئے پانی او دے پیرن نہ لگدا ہوئے اتنا بڑی عمل ویکھ کے بھی انہوں ولی نہ مانو جے ولی مننا ہے تے کیویں منو فرماؤ او دی ذات او دی سیرت دیکھو او دا کردار دیکھو او دا عمل دیکھو او دی شریعت دیکھو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کردا ہے تے اللہ دا ولی ہے یہ قرآن و سنت دے ولی کینوں کیا جاندا ہے قرآن نے نقشہ کھچیا ولایت دا فرما ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما ولایت دیکھئے قرآن و حدیث دے تابع مطابق سنیے قرآن گیلان کردہ ہے فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پیر نصیر الدین آپ گولڑا کی فرماندے نے اپنی کتاب استعاء اعانت اور استعان کی شریعت کے اندر فرما لوگو جنہوں پکار دے ہو اللہ تو علاوہ جنانو پکار دیو اللہ تو علاوہ جنہ بزرگانو جڑے دنیا تو جا چکے ہیں قبرہ مزار بن چکے نے جنہ انہوں نے پکار دیو اسی آنے ہو ساڑی پکار سن دینے توجہ کرنا پیر صاحب فرما دینے جدو بزرگانو پکاری ہے ساڑا کی دے ساڑی پکار سن دینے تے اہل حدیثہ دینے ساڑی پکار نہیں سن اسی آنے سن دینے اہل حدیثہ دینے نہیں سن دے تے پیر صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے نے شک تے ہو گیا نا شک تے پہ گیا نا ایک گروہ کھڑا آندے نہیں سن دے دوجا گروہ آندہ نہیں سن دے نے شک تے پہ گیا نا سن دے نے یا نہیں سن دے تے پیر صاحب نے بڑی انصاف دی بات فرمائی ہے فرما کیوں لڑ دے ہو جگڑ دے ہو انہاں نو پکارن تے جنہاں دے سنن دے بارے شک کے آؤ انہوں پکاریے جدے سنن دے بارے پاکے وہ کون ہے کوئی ہے اہل حدیث جڑا کہندا رب نہیں سندا کوئی بریلوی دیوبندی کوئی شیعہ آندا ہے پر رب نہیں سندا سارے آندے نے رب سندا ہے تے فرماتے نے جدے بارے پاکے یقین ہے کہ ہر دی بات سن دے ہر دی پکار سن دے فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میرے بندے توڑے کو سوال کرن ساڑا رب کہتے ہیں فرما سنن دے لحاظ نہ ویکھن دے لحاظ دس دو میں بڑا قریب اللہ دی کتنے قریب ہو فرما نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں توڑی شارگ تو بھی شارگ میں توڑی شارک تو بھی قریب اللہ جی شارک تو قریب دا کی مان فرمایا جدوں تسی میں پکار دے ہو او الفاظ اندروں بن کے ہجے توڑے منہ تک پہنچتے نہیں او توڑے منہ تے دعا بن کے الفاظ بن کے بعد چاہتے نے میں پہلے جاننا توڑی زبان تے الفاظ بن دے رہے میں توڑی شارک تو بھی قریب ہاں تے جڑا کبھی مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ پہندی مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑ دی لوڑ نہیں میں کہ جی لوڑ ہے اللہ تک پہنچنا ہوئے تے پوڑ دی لوڑ نہیں میں کہ نہیں جن کیوں میں کہ مکان دا چھت 12 فٹ 14 فٹ 16 فٹ دور ہے نحنو اقرب لاؤ سیڑھی نحنو اقرب سیڑھی لاؤ کتے
شارک اتوں لاؤ کہ سیڑھی لا کے کہو چڑھو، بندہ سیڑھی لا کے چڑھ لین، تے جے بندہ کسی اور نو کہے یار میرے شارک تے سیڑھی لگی ہے تو چڑھ، جے سیڑھی لا لوے شارک تے بندہ چڑھ نہیں سکدا، جے اور کوئی چڑھے تے بندہ بول نہیں سکدا، تکلف کرن دی کیڑی لوڑ ہے، انہوں پکارو تے جے مکان دے چھت تے چڑھن واسطے سیڑھی دی لوڑ ہوندی ہے، رب نو پکارن واسطے سیڑھی دی لوڑ نہیں جو ہوندی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ اللہ واسطے مثالاں کیوں بیان کردے ہو؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، او دی مثل کوئی چیز نہیں، وہ کوٹھا نہیں کہ مثالاں بیان کرو، وہ مکان نہیں اللہ دی ذات نعوذ باللہ کہ مکان دی مثال رب نال دیو، کہنے لگے ویکھو نا مکان تے چڑھنا پوڑ دی لوڑ ہوندی ہے، میں کہ اللہ دے بندے مکان دے چھت دے تے سامان پہ ہوئے، چرپائی پہ ہوئے، بستر پہ ہوئے، تے بارش آن لگے تے امی کہے بیٹا اے اتے چرپائی پہ ہے، بستر پہ ہے، بدل آ رہا، بارش آ رہی ہے، تے تو جا تینوں تھلے لیا، بچہ جاوے جوان جاوے سیڑھی دے ذریعے مکان دے چھت چڑھے تے اتوں لے آوے چارپائی بستر تھلے، سیڑھی کم آئی ہے یا نہیں؟ تے جے ماں کہے میرا بیٹا ہے مکان دے چھت تے سامان پیا تھلے لیا، بارش آ رہی تے بندہ آ کے مکان دے چڑھن دے بجائے سیڑھی کول کھلو کے کہے اے سیڑھی ہے میری امی آندی ہے، اے سیڑھی ہے میری امی کہہ رہی ہے، اے چارپائی تھلے لے آ دے، کہنے والا سنن والا کہے گا کی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں پوڑی اے سیڑھی ہے ادھ ذریعے چڑھیندا ہے، اللہ دے بندے ذریعے چڑھیندا ہے، اینو پکاریندا نہیں، اینو بلائیدا نہیں، جے اللہ دے ولی سیڑھیاں نے سیڑھیاں نو پکاریندا نہیں، پکارا کنوں چاہیدا ہے؟ اللہ نو، انبیاء دے ذریعے اللہ دی معرفت حاصل ہوندی ہے، اولیاء ذریعے اللہ دی پہچان حاصل ہوندی ہے، اولیاء کول جان اللہ دی معرفت پہچان حاصل ہوندی ہے، اولیاء سمجھاندے نے اللہ دی شان کی ہے، اللہ دی عزت کی، اللہ دی عظمت کی ہے، مقام کی ہے، اولیاء کرام نو دکھ مصائب اندر پکاریا نہیں جاندا، او سیڑھیاں ہوندے نے، او نظری اللہ تک پہنچیا جاندا ہے، کی مانا اللہ دی معرفت حاصل ہوندی ہے، سیڑھیاں نو پکارنا نہیں، پکارنا کنوں ہے؟ اللہ دی ذات نو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ لوگوں اللہ دی ذات نو پکارو اللہ دی ذات نو، لیکن کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا اسی تے پکار تھکے ہاں ساڑی دعا قبول نہیں کرتا، ساڑی دعا قبول کیوں کرے؟ جنہ دی قبول کر دے انہاں جیسا کردار اپناؤ، جنہ دی قبول کر دے دعا او دی مرضی ہے منن تے آوے تے گناہگاراں دی من لین، تے جے واپس کرن تے آوے بڑے بڑے پیار نہ واپس کر دین، جے واپس کرن تے آوے نہ منن تے آئے بڑیاں شخصیات نو واپس کر دینا ہے، تو جے منن تے آوے تے عام جے گناہگار دی دعاواں قبول کر لینا ہے، جے قبول کرن تے آوے تے کیویں قبول کرنا ہے؟ حدیث تے غور کرنا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بارش واسطے دعا منگن جا رہے ہیں، نال قوم جا رہی ہے، نماز استسقاء پڑھنی ہے، باہر جا رہے دعا کرنی ہے، تے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی قوم نو باہر لے کے چلے، باہر جے پہنچے ہی نہیں تے سلیمان علیہ السلام فرمان لگے میری قوم چلو واپس چلیے، بارش منگن دی لوڑ کوئی نہیں، دعا کرن دی لوڑ کوئی نہیں، کیوں سلیمان علیہ السلام پنڈو بستی تو لے آئے ہو باہر، ہن دعا کیوں نہیں کرنی؟ فرمائے چیونٹی نے دعا کیتی ہے اللہ نے قبول کر لی ہے، چیونٹی نے دعا کیتی ہے، چیونٹی نے حدیث پاک چاہتا ہے چیونٹی نے چہرہ اٹھایا آسمان ول تے کی آندی اللہم انی خلق من خالقی کا، اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہاں، بارش چاہی دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں آج ساڑی دعا کرنی لوڑ نہیں، کیڑی دی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے، قبول کرنتے آوے تے کیڑیاں دی قبول کر لیں، تے جے واپس کرنتے بڑیاں ہستیاں شخصیتاں نو واپس کر دیں، جڑا میں پیغام دینا چاہنا دعاواں رب قبول کر دیں، لیکن
لیکن جنہاں دیاں قبول کردا ہے نا اس معیار تے ذرا پورا اتریے تو صحیح. اے تے قرآن دی اندروں پڑھتے ہو نا کہ اللہ نے دعا قبول کیتی ہے کنہاں دی؟ حضرت یوسف دی دعا قبول ہوئی, حضرت یونس دی دعا قبول ہوئی, حضرت یعقوب علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی, سیدہ سارہ دی دعا قبول ہوئی, سیدہ ہاجرہ دی دعا قبول ہوئی, سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی دعا قبول ہوئی, سیدہ مریم دی دعا قبول ہوئی, سیدہ زکریا علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی, اصحاب کہف دی دعا قبول ہوئی نے. آئیے اولیاء کرام تین جڑے غارج پھنسے نے انہاں دی دعا قبول ہوئی ہے. سیدنا جریج دی دعا قبول ہوئی ہے. یہ او قبولیت دعا دے جناب قرآن اور حدیث اندر ذکر تذکرہ موجود ہے, لیکن جنہاں دیاں دعاواں قبول ہوئی نے تسی میں بیان کرن جناب تسی سنو. میرا ایمان تہاڈا ایمان تازہ ہوئے, لیکن فائدہ اس وقت ہوئے گا جدو سنن تو بعد اس بات تے توجہ کرو گے کہ جنہاں دی قبول ہوئی ہے نا وہ معیاری ان شخصیات کیسیاں نے, وہ کیسی عظیم شخصیات نے جنہاں دیاں دعاواں قبول ہوئی نے. تیریاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوئیاں؟ تو دھکے کیوں کھانے؟ کدے کسے کربار تے جانے, کدے کسے بزرگ کو جانے, کدے کسے ملنگ کو جانے, کدے کسے ہستی و شخصیت کو بیٹھے آئے ہائے میری نہیں سندا, میری قبول نہیں کردا. اوے اللہ دے بندے میں تیرے کو سوال کرنا ادو تیری سندا رہی ہے جدو تو بلان جوگا بھی نہیں سے ادو تو تیری پکار سندا رہی ہے. ہجے تو جوانی چڑھ کے جدو آنے ادو رب دی غیرت جلال چاہندی ہے کہ میرے بندے تو کی کر چھوڑیے. جدو تو ماں دے پیٹ دی اندر سے تو جناب تینوں میں ماں دے پیٹ اندر پتہ تینوں کیویں بنائے, فرماتا ہے اپنی پیدائش تے تخلیق تے ذرا غور تے کر میں تن کیویں بنائے. قرآن نے نقشہ کھینچے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فرمایا جدو تو بڑا جناب میں ماں تو مان دے پیٹ اندر سے ایک پانی دی صورت دی اندر ایک قطرے دی صورت دی اندر میں خون بنایا ہے, پھر خون دی صورت تو تن ایک گوشت جناب لوتھڑا بنایا ہے, پھر لوتھڑے دی اندر فرما میں ہڈیاں جناب گوشت نہ پایا, ہڈیاں بنائیاں نے, ہڈیوں تے میں گوشت چڑھایا ہے. گوشت چڑھاون تو بعد تیرے اندر روح پھونکی ہے تینوں ماں دے پیٹ دے وچوں باہر لے آیا وہاں. سننا کیویں آنا ہے؟ رب نہیں سننا. رب آندا میں ادو سندا رہی آواں جدو تو بلان جوگا بھی نہیں سے. اے ویکھ جے تینوں میں ہاتھ عطا کیتے نے ماں دے پیٹ اندر, کتھوں بلائی کدوں مینوں بلایا ہی؟ بغیر منگے ہاتھ عطا کیتے نے, بن منگے اکھاں دتیاں نے, بن منگے کن دتے نے, بن منگے زبان دتی ہے, بن منگے نک دیتا ہے, بن منگے سر دیتا ہے, بن منگے بال دیتے نے, بن منگے ہاتھ دیتے نے, بن منگے پیر دیتے نے, بن منگے شکل دیتی ہے, بن منگے صورت دیتی ہے, بن منگے حسن دیتا ہے, بن منگے جمال دیتا ہے, بن منگے گوشت ہڈیاں بنائیاں نے, بن منگے تیرے جسم دے اعضاء برابر بنائے, دو اکھاں برابر بنائیاں نے, فرمایا دو کان برابر بنائے نے, ہاتھ برابر بنائے نے, دو پیر برابر بنائے نے. او میرے بندے کتنے برابر بنائے نے. جدوں پیراں دے اندر جُتی پان واسطے خریدن جانا ہے دکان تے بہنا ہے تے جناب دکاندار نوں نے من جُتی پسند ہے اے من پوری کرا دو. تو ایک پیر پانا ہے تے جناب تن پسائد پورا آ جانا ہے, تو انا پیک کر دو ریٹ طے کرنا ہے تے دوجا پیر چیک کیوں نہیں کردا؟ تن یقین ہوندا ہے بنان والے نے برابر بنائے نے, ذرا برابر فرق نہیں چھوڑیا. فرمایا میرے بندے ہن تو کی کہہ رہی ہے؟ پھر تو ماں دے پیٹ چو کس طریقے نال باہر آیا ہے؟ اس لائق و قابل یا تیرا وجود اے جناب باہر آن دے لائق قابل نہیں سی, میں راستے آسان فرمائے نے. پھر تن بن منگیوں فرما ماں دی چھاتی دے دودھیاں نہراں جاری کیتیاں نے, تو مانگ نہ سکدا. بن منگیوں دودھ جاری ہوئے تو مانگ نہ سکدا. تیرے خوراک دے انتظام کیتے تو مانگ نہ سکدا. تیرے ماں دے دل تیری محبت پائی ہے تو مانگ نہ سکدا. بغیر منگے تیرے باپ دے دل وچ محبت پائی ہے تو مانگ نہ سکدا. تیرے خوراک دا انتظام کیتے تے پھر جوانیاں چڑھتا رہے جدو منگن جوگا کوئی نہ ادو بغیر منگے میں دیندا رہا تو لیندا رہا. جو 16 17 18 سال تے پہنچے
جوانی چڑھے ہوں زمین تے کھڑے ہو کے بکواس کرنے کہ رب میری نہیں سندا اور میری فلاں سن دے ادو رب آندا قتل الانسان ما اکفرا اور برباد ہو جائے انسان نہ جدو تو منگن جوگا نہ بغیر منگے دیندا رہیا جدو منگن جوگا ہوئے ادو آندا میری رب نہیں سندا تے فلاں سن دے ساری کائنات نہیں سن دے تو میرا رب سن دے قرآن نے کی فرمایا وَإِذَا سَأَلَ نراست نہیں ہو رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کاش پڑھو قرآن اللہ دے بندو قرآن پڑھو کسے نہ پڑھو جھوٹی روایتاں نہ پڑھو جھوٹے کہانیاں نہ پڑھو جھوٹے قصے نہ پڑھو جیڑا کوئی عالم حدیث پڑھے پوچھ لیا کرو حدیث کتنے لکھی ہے کیڑی کتاب اندر ہے صحیح بھی ہے یا نہیں یہ کوئی سند بھی آتا پتہ بھی ہے یا نہیں معیاری بات قرآن دین لینا ہے جدوں حافظ آباد اندر یا شیخو پورے اندر جاندے ہو تے بیج لینا ہوئے تے ٹٹول دے ہو نا ساریاں دکاناں چ چنگا ہوئے کھرا ہوئے تے جیڑا بندہ دین دے وے ایویں پڑھ لیندے ہو مولوی داڑھی رکھیو ٹھیک ہی آندا ہوئے گا پوچھو دین لے رہے ہو دین آخرت لیکن افسوس ہے دنیا تے پیسہ لگدا ہے تیرا ایمان تے پیسہ کوئی نہیں لگدا شیو پوری دی دکاناں چھان ماردا اے بھی چیز ٹھیک نہیں اے بھی چیز ٹھیک نہیں اے بھی چیز ٹھیک نہیں اے میں لینی ہے جدوں بیج لین دی واری آندی ہے کھاد لین دی واری آندی ہے کوئی شے لین دی واری آندی ہے کپڑا لین دی واری آندی جُتی لین دی واری آندی ہے کئی دکاناں پھر کے لب لینا کیڑا مال میں یاری ہے جدوں دین دی واری آوے جیڑا دے وے او اونوں کولوں لے لینا ٹھیک کہندا ہوئے گا صحیح کہہ رہے ہوئے گا یہ دین آخرت عاقبت جنت جہنم ایک پاسے سوچیا کر میں جو لے رہے ہیں صحیح لے رہے ہیں قرآن کی آندائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لوگوں دعا سننا ہے قبول کرنا ہے لیکن جے اس میں یار تے پورے اتری ایسی دھکے کیوں کھانے ہیں ساڈا کردار صحیح نہیں گندے کردار نے تاں دعا قبول نہیں ہونی حرام خوری دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہونی بدکاری دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہونی گناہاں دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہونی دعا کنہ دیاں قبول ہوندیاں نے غور کرنا توجہ کرنا اے تین بندے نے غار میں پھسے ہوئے نے صحیح البخاری اندر حدیث ہے تے تینوں اللہ دے ولی نے اب ایک مطلب ولایت ویکھاواں اے ولایت قرآنی ولایت حدیثی ولایت دین ولایت شریعت اے ہے ولایت تین بندے سورتے جا رہے ہیں راستے اندر جناب طوفان بارش آئی ہے انہاں پناہ لئیے خار اندر دینا پہاڑ دے خار اندر اچانک تو پتھر گریا غار دا منہ بند ہو گئی ہے یہ تینوں بندے اندر خار اندر پھنس گئے ہیں آندے نے رال کے دھکا لائیے دھکا لایا پتھر ہلدا نہیں تینوں جدو تھک ہار کے بہ گئے نے آندے نے دعا کرو کس کو لوں انہاں تو پہلے کوئی نبی بزرگ نہیں گزرے سن پکار سکتے سن بلا سکتے سن نہیں تینوں بیٹھے نے غار اندر پھنسے ہوئے نے مصیبت و تکلیف و پریشانی اندر اللہ دے بندے قرآن پڑھیا کرو حدیث پڑھی کرو تاکہ عقیدہ صحیح ہوئے یہ تینوں غار اندر نے تینوں دعا کرتے نے ایک ہی آندا ہے میرے اللہ لوگوں دعاواں کدوں قبول ہونیاں نے حرام کھاؤ تے دعاواں کیویں قبول ہوندیاں نے عرفات دے میدان وچ بندہ حرام خور جاوے تیاں دا حق کھانے والا بیٹیاں دا حق کھانے والا بیٹیاں دی زمین تے قبضہ کرنے والا بہنوں حق نہ دینے والا گوانی زمین تے قبضہ کرنے والا لوگوں دی زمین تے قبضہ کرنے والا رسول اللہ نے فرمائے جڑا ایک گٹھ زمین کسے دی قبضہ کر لینا ہے اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں دے برابر توق بنا کے دے گل وچ پا دے گا تساں کسے دی زمین تے قبضہ کوئی نہیں کیتا دعاواں کیویں قبول ہو جدوں مدہ احرام بندا ہے حج دا عرفات دے میدان وچ پہنچ دے تے کہندا لبیک اللہم لبیک آسمان تو آواز ہوندی ہے لا لبیک ولا صادق تیرا آنا بھی قبول نہیں تیرا آنا بھی قبول نہیں حاضری تیری قبول اللہ جی کیوں فرمایا تیرا کھانا حرام دا پینا حرام دا تیری کیویں دعاواں قبول ہون لوگوں دعاواں قبول کیوں نہیں ہونیاں تہاڈی بدعمالی دی وجہ تو تاں دھکے کھاندے ہو کہ اللہ تانوں سزا دیندا ہے کدے کسے کول جاندے ہو کدے کسے کول جاندے ہو آندے اولاد دا نہیں ہونیاں کدے آندے تکلیف ہوندیاں پریشانیاں نے اے جناب میرے جسم نو درد ہوندہ ہے انج لگدا ہے کہ پیچھے کوئی بھار پہ گیا اے سارے اثرات
کیوں پہندے نے؟ جدو بندہ شرک دے اندر بدعات اندر کھو جاندے بد عقیدگی اندر آ جاندے جدو بندہ معیاری اپنا عقیدات نہیں بناتا قرآن سنت دے مطابق اے ویکھ لو اے تینوں غار نہ پھسی ہوئے نے آواز کینوں دتی ہے تینوں بندے اے اندر آواز دیندے نے اے اللہ میرے پھس گیا وا مصیبت اندر اللہ اس غار دا منہ کھول دے اللہ اس پتھر نو پرے کر دے میرے بندے دس تو کون کیڑا عمل کیتا ہی چنگا کہ تیری دعا قبول کراں حرام کھادا ہوئے تو سویرے آکھو با میں اللہ بیٹا دے میری خواہش پوری کرے نہیں اپنے روزی چیک کیجیے اپنے گھر نو چیک کیجیے اپنے ماحول نو چیک کیجیے اپنے کردار نو چیک کیجیے اپنی رات نو چیک کیجیے اپنے دن نو چیک کیجیے اللہ توفیق دے وے تے موبائل نو چیک کیجیے موبائل نو چیک کیجیے موبائل نو چیک کیجیے اپنی دوستی نو چیک کیجیے اپنے ماحول نو چیک کیجیے اپنی سوسائٹی نو چیک کیجیے اپنے دوستاں نو چیک کیجیے کہ تسی اس لائق ہو کہ تہاڈی دعا اللہ قبول کرے اے اللہ غار دا منہ کھول دے میرے بندے تیری دعا قبول ہون لگی ہے دس تو کیتا کی ہے کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑا کردار دی بنیاد تے میرے کو دعا کرنا تے کی اندر اللہ دا بندہ اللہ دا ولی ہے میرے اللہ میرے گھر اندر ایک مستری کم کرتا رہیا ایک ٹھیکیدار کم کرتا رہیا مزدور کم کرتا رہیا جدوں کم میرا مکمل ہو گیا او دا میرے نال لین دین تے اختلاف ہو گیا انہیں اپنی مزدوری چھڈی تے اور غصے نال میرے گھر چوں نکل گیا اللہ دی او دے پیسے مزدوری دے میں سنبھال کے کافی عرصہ رکھے رہے او واپس نہ آیا تے میں او دے پیسے نال ایک بکری خرید لئی او پھر بکری جا سو پئی او دے اگے پھل پھر ایویں بڑھدیاں ریوڑ بن گیا پورا بکریاں دا کافی عرصے بعد او بندہ کافی سال بعد آیا کہنے لگا اللہ دے بندے اتنے سال پہلے میں تیرے گھر مزدوری کرتا رہا تیرا میرا جھگڑا ہو گیا میں اتنے پیسے چھڑ کے چلا گیا سا اج میں ضرورت پئی اس علاقے چایا وا مینوں پیسہ چاہیے تے اللہ دا بندہ آندا بکریاں دا ریوڑ سارا تیرا اے سارا ہی لے جا تے ہن کیڑا ہے جنہیں قرضہ نہیں ہتھیا ہویا کیڑا ہے جنہیں قرضے لے کے واپس نہیں کیتے دعاواں قبول کیویں ہون مولوی دے کے ویکھو تے وعدے تے لے کے ویکھو کسی مولوی نے پیسے دے کے ویکھو تے وعدے تے میں لے کے وکھا دو چودھری صدر نو کسی نو پیسہ دیو کسی سردار نو کسی بڑے نو پیسہ دیو پیسہ لینڈ بھی نیت ہوندی ہے کہ خیر نہ کہ چلو وعدہ گاٹا ہو گیا تو 4 مہینے کٹ ہی جائے لے لو نبی پاک فرمایا جدے دیون دی نیت نہ ہوئے اللہ دے قرضہ کدے اتار دئی نہیں اتار دئی اس دے توفیق دیندا ہی انہوں جی نیت ہوئے کہ میں قرض لیا تے واپس کرنا اور وعدے دے مطابق کرنا دعاواں قبول دی واقع بڑے سن دے قرآن چو یہ نہیں ویندے کہ جن دی قبول ہوئی نے شخصیات کون انہاں دا کردار کی ہن کسی نہ کاروبار رل کے کرو کھا کئی بار دوست ملتے ہیں کہنے لگا جی میں اپنے دوست نال کاروبار کیتا ہے میں ویکھیا ماشاءاللہ تکڑا سی میں کہ سناؤ کاروبار ماشاءاللہ شاہ جی دعا کرو کاروبار بڑا اچھا لگے آپ ہی کرنا نہیں جی میرے کو پیسہ ہے سی لیکن میں نے اس کام دا تجربہ نہیں سی ایک دوست ہی وہ پیسہ کوئی نہ رل کے ایسا کام کیتا ہے وہ 6 مہینے 7 مہینے اور گزرے تو میں سناؤ چہرہ ہے پریشان کی ہویا ہے کم شم تو ماشاءاللہ فیکٹری چل دی پئی وہ شاہ جی کی پوچھتے ہو بس ساری دنیا بے ایمان کی ہوئے وہ تو دسیا سی نا جی میرے کو تجربہ کوئی نہیں تے پیسہ ہے سی تو میرے کو دوست کو تجربہ سی ایسا مار کے وہ رل کے کم کیتا ہے ہوں پیسے وہ سارے لے گیا تجربہ میرے کو آ گیا پیسے سارے کھا کے تجربہ میرے کو آ گیا ہوں میں لبتا پھرنا کوئی میرا دوست لبے جہد کو پیسے ہو تجربہ میرے کو لے تاکہ 6 مہینے وہ کرا تجربہ انہوں دے کے پیسے میں کھا جا سارے بے ایمان اکٹھے برکت رحمت کیویں آئے جدو لوڑ پینی ہے بارشاں نہیں ہونی ہے جدو ضرورت مک جانی ادو بارشاں ہونی ہے اس قوم تیویں عذاب آندے جس قوم نو اللہ دی وقار دا عزت دا پتہ نہ ہو جیسی قوم شرک جو ہے بدعات جو ہے دین تو دور ہوئے کسے کہانیاں تے لگی ہو تے رحمتہ کیویں آن اے ویکھو کی اندر یا اللہ
میں اس بندے نو سارا ریوڑ ادھے حوالے کر چھوڑے ہیں، اندروں پاک نہ ہوندا تے کدے پیسے واپس نہ کردا، اے سارا ریوڑ لے جا۔ وہ کہے ادوں تے 100 روپے تے لڑ پیا سے تو سارا ریوڑ ہی دینا، مزاق کرنا، میری اصل قیمت واپس کر، اصل پیسہ۔ یہ کہنے لگا اللہ دی قسم ہے سارا تیرا مال، یہ میرا نہیں، یہ تیرا مال ہے۔ جدوں پورے دے ڈیرے اتوں دی زمین چو ریوڑ جناب مزدور لے کے چل رہا ہوئے گا، اگے جا رہے ہوئے گا تے ویکھ رہے ہوئے گا یکدم سارا مال مزدور لے کے جا رہے ہوئے گا تے دعا کرے آسمان تے اللہ امانت دار بندے دی دعا کیوں نہ قبول کرے۔ امانت دار بن کے دیکھو تو صحیح، کیڑا تواڈے پنڈ زمیندار نہ دسو کہ مینوں جڑا جنہیں اپنی بہن دا حق دیتا ہوئے پورا۔ اگر ساڑیاں بہناں بڑیاں شریف انہوں نے اپنی مرضی نال جا کے بیان ساڑے حق ہی دے چھوڑے، انہوں آپ ساڑی اپنی زمین ساڑے نہ چڑھا چھوڑے۔ تو میں کہا شیخو پورے بھرا چنگا کوئی نہیں، جن کیڑا مگر جنہیں اپنی زمین بہن دے نہ تے چڑھا چھڑی ہو جن نہیں ساڑے علاقے بھرا چنگے کوئی نہیں، بہناں چنگی ہیں، وہ مرضی نال اپنی زمین، مرضی نال نہیں مجبور ہو گئے، تانے تو ڈر کے زمین توڑے نہ چڑھان دیا نے۔ سنو یہ ہو جائے بندے جڑے بیٹیاں نو حق نہیں دینا، بیٹی نے وراثت نہیں دینا، حصہ نہیں دینا، تے کدے تویز پائے تاوی شفا نہیں۔ جناب او ہاتھ جناب درود تاج پڑے، لکھی پڑے، کروڑی پڑے، وظیفے پڑے، جو مرضی کرے، کوئی اودی دعا آسمان تے نہیں چڑھے گی، نہیں قبول ہوئے گی۔ دھکے دھکے، مصیبتاں مصیبتاں، پریشانیاں پریشانیاں، کدے ادھے درد کدے ادھے درد ہو رہی ہے، کدے سر درد ہو رہی ہے، کدے بچے رو رہا ہے، کدے جناب کسے اسپتال اندر ہے، کدے کسے دکھ اندر ہے، کدے کسے تکلیف اندر ہے۔ کیوں کہ رب ناراض ہے، رب ناراض ہے، رب ایمان بندہ ناراض ہوندا ہے، امانت دار بندے دیاں دعاواں قبول کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بہن نے حصہ دیو گے؟ توڑے کیڑا زمیندار ہے جڑا اپنی بہن نو حصہ انشاءاللہ دے دے گا؟ کوئی ایک دس ہوگی تو صحیح، جن آج تک دیتا نہیں آج دے وے با، ہن سویر تو میں بہن نو کہاں گا اپنی زمین لے لو، ماشاءاللہ کسے بھی نہیں دینا۔ توجہ ہے میرے حال 5 ایکڑ دینی سوکھی بڑی اوکھی، لیکن 5 ایکڑ کھاندہ رہے، اولاد نافرمان ہوئے گی، کدے فرمان بردار نہیں ہوئے گی۔ اولاد چکی پھر دا مولوی جی پھوک مارو، بالکل نہ، انہوں انج لگتا ہے جب میرا پتر ہے ہی نہیں، گل ہی نہیں منتا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، انا میں کہ ہے تیرا ہی، لیکن حرام کھوایا ہی، حرام دا پلیا ہے، مال حرام دا لگی ہے، دولت حرام دی ہے، کمائی تیری حرام دی ہے، زمین تو آمدن حرام دی ہے، پتہ ہے کدو کمیں کمیں حرام دی ہوں دی ہے، جی میں راسل صاحب تو نماز دے بارے سمجھا رہے سننا کمیں حرام دی ہوں دی ہے، ذرا سننا۔ حافظ عبداللہ محدث روپڑی اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے، گنہ لا رہے نے، کماد لا رہے نے، گنہ کماد سمجھ دیو لانڈے نے، حال جتے زمیندار والد صاحب روپڑی را مطلب والد صاحب نے حال جتے، اے پیچھے پیچھے گنے جناب لا رہے نے، گنے سوٹ رہے نے، کماد لگ رہی ہے، گنہ لگ رہی ہے، ادھروں جمعے دی اذان دی آواز آ گئی، باپ کہنے لگا بیٹے داد اے بیل چھڑ دے، حال چھڑ دے، باقی جڑا گنہ کنار 1.5 کنار رہ گئی ہے، انہوں بعد جمعہ پڑھن تو بعد میں جمعہ پڑھانا، جمعہ پڑھن تو بعد آ کے گنہ لا لانگے۔ کہنے ابا جی ٹھیک ہے چلو تے میں آ رہی آواں۔ ابا جی مسجد چاہ گئے، عبداللہ محمد روپی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں سوچیا ہے کنار 1.5 رہ گئی ہے تے آج تو ابا جی جان کے دوجی اذان ہوئے گی، پھر جمعہ ہوئے گا، خطبہ ہوئے گا، تے انہیں تک پھر دوبارہ جوڑنا بڑا مشکل ہوندہ ہے، انہوں کٹھی جانا۔ وہ سارا کنال پاڑ رہندہ سی پورا کر کے آئے، حافظ روپی رحمت اللہ والد محترم جمعہ دا خطبہ دے آخری لمحات نے ویکھیا بیٹا پچھوں پہنچیا جمعے دے، نماز پڑھائی، سلام پھیریا، جماعت سامنے بیٹھی ہے، فرمایا میرا بیٹا عبداللہ آگے آ جاؤ، ذرا آگے آ جاؤ، وہ پچھلی صفحے سے آگے آ جاؤ، فرمایا میرے بیٹے لیٹ آئے میں کی ہے جمعے، ابا جی تھوڑے لیٹ ہو گیا،
تنبیہ فرمائی لیٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے ابا جی لیٹ نہیں ہوا گا آئندہ. فرما چل بیل لے آتے حل جو یہ جڑا کماد کرنا رہ گیا سی وہ لائی. فرمایا ابا جی وہ تو میں پورا کر آیا تاں ہی لیٹ ہوئے ہیں جی. فرما میرے بیٹے پورا ایکڑ کماد دا پٹ دے ادو جمعے دا خطبہ ہو رہا سی تے تو کاروبار کر رہا سی. میں اپنی اولاد نو حرام نہیں کھوانا چاہتا. پٹ دے پوری زمین پوٹ دے پورا ایکڑ. میں کماد نہیں چاہیے گنا نہیں چاہیے کہ قرآن دے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. قرآن دے جمعے دی اذان آ جائے تے کاروبار بند کرو تے تو جاری رکھے ہے. یہ روزی حرام دی ہے میں اولاد نہیں کھوانی. لوگ اولاد جتیاں مارے گی نافرمانی کرے گی گالیاں دے گی تھوڑی عزت خراب کرے گی برباد کرے گی. بے حیائی اندر چلی جائے گی آوارہ ہوئے گی تاش کھیلے گی جوا کھیلے گی بے حیائی کریں گی. یہ اولاد نو قرآن حلال نہیں کھواؤں گے. حلال حلال حلال. اے دعا کرتا ہے میرے اللہ میں مزدور دی مزدوری پوری دیتی ہے اللہ میری دعا قبول کر. میں اس لائق ہاں کہ میری دعا آسمان تے چڑھے تے میرا رب قبول کرے. تاں قبول ہوندی ہے ولی ہے ولی. کسی سجادہ نشین کو صاحبزادے کو پیسہ دے کے ویکھو اللہ دی قسم میں ہزاروں ایسا پیر ویکھ کے مریداں دا مال کھا گئے نہیں واپس کر دے. اگر جے منگو گے تو پھر ویکھو جو تھوڑا حالت کی ہوندی ہے. تھوڑی راتی چرپائیاں ڈنگیاں ہو جان گے اینج چرپائی کدی اینج چرپائی. یہ بدماش راتی چرپائیاں الٹیاں کرتا رہتا کچھ نہیں ہوندا کچھ نہیں ہوتا. اللہ دی قسم ساڑیاں چرپائیاں تو ڈنگیاں ہوندی بالکل سیدھیاں ہی ہونیاں. تھوڑیاں ڈنگیاں ہوں ڈی یعنی بزرگ جناب وہ تو لکڑ اٹھ لو گے تو چارپائی ٹیڑھی ہو جائے گی. نہیں ہوتی چارپائی ٹیڑھی اس کی جس کا ایمان ہو کہ میرے رب کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ شیاطین کے چکر ہوتے ہیں تمہارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے. رات کو جنات شیاطین چارپائیاں ٹیڑھیاں کرتے ہیں درد تکلیف دے دینے تاکہ دا عقیدہ خراب ہو جائے. رب تو دا عقیدہ ہٹ جائے. کچھ نہیں ہوتا. پڑھ کے سمو کا قل اعوذ برب الناس. بلا میں وینا کیڑا بزرگ چارپائیاں بزرگ چیڑے ٹیڑے چارپائیاں ٹیڑیاں نہیں کرتے. اور لکھ لو میری بات جیڑا بزرگ چارپائی ٹیڑے کرے وہ ولی ہوتا ہی نہیں. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کے گھر میں جھانکے بھی نہ. وہ ولی ہوتا ہے جو رات کو چرپائیاں ڈنگیاں کرے وہ ولی ہوتا ہے. یہ شیاطین کے چکر ہے. ولایت نہیں ہے. ولایت پر کو قرآن پر ولایت پر کو محمد کی حدیث پر. یہ ہے ولایت. ولی ہو شریعت کا پابند. زیارت کرو دیدار کرو خدمت کرو پہ دعاؤ جوتے اٹھاؤ. اللہ توفیق دے وے اس بزرگ کو دعا کرواؤ. کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا. غلط سنے آئے نہیں جے ولیاں پیرا فقیرہ نہیں جے من دے بالکل نیڑے نہ لگ جائے کسی نے بھی نہیں جے من دے. اللہ نے صرف یہ شکر ہے ساڑھا اللہ تو ساڑھے حصے چاہ گئے. اللہ نے من دے باقی کوئی شاہ نہیں من. یہ بھی کیا چھڑ دے اللہ نے بھی کوئی نہیں من دے سی کی کہہ سکتے سینا بہت ٹھیک ہے. یہ شکر ہے اللہ نو من دے. سنو فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. غار دا منہ تھوڑا جا کھلیا دوجے بندے نے ہاتھ چکے. آندہ میرے اللہ میرے کمرے اندر حسن و جمال والی عورت آ گئی. میں پوری طرح اس تے قابو رکھدا سا. دن اندر میرا اس دا معاہدہ ہویا ہے تے میں اس نال پیسے بھی طے کر لے سن. 60 درہم ایک رات اس عورت نے میرے کو گزارنی سی. غربت دی وجہ تو تنگ آ کے انہیں معاوضہ طے کر لیا. وہ پیسے میرے کو دن اندر لے کے گئی. انہیں اپنے بچیاں نو گھر اندر جناب خوراک دا انتظام کیتا. میرے نال وعدے دے مطابق رات نو عورت میرے کمرے گھر اندر آ گئی. اے اللہ جدو کمرے چ آ گئی کوئی نہیں سی ویکھن والا تیرے سوا. تے میں ڈر گیا سا اللہ تیرے کولوں. میں اس عورت نو کیا اے عورت
اسی وقت میرے کمرے چو نکل جا. اور دن نہیں تے تو پیسے دیندا نہیں سے, صدقہ نہیں سی دیندے, تعاون نہیں سی کرنا, بدکاری کرے میرے ساتھ آئے تے اے جناب میں پیسے دینا وا. ہن تینوں کی ہو گئی ہے؟ اے آندیا ہے مینوں اللہ دا ڈر آ گیا, عزت بچا کے کمرے چو باہر نکل جا. اے اللہ تیری ذات دی وجہ تو میں گناہ تو بچ گیا سا, اللہ میرا حق بندا ہے تو میری دعا قبول کرے, غار دا منہ کھول دے. ساری رات کسی کی جوان بیٹیوں کو موبائل پہ میسج کرو, سویرے تمہاری دعا قبول ہو جائے. گالیاں دور تمہاری دعا قبول ہو. کتنے لوگ نے جنہاں دی عزتاں لٹیاں جے, سوچو کھبل اپنے گربان جھانکو کھا کیڑا کیڑا ہے دل دا کالا سیاہ جنہیں لوگاں دی عزتاں لٹیاں نے. اور بطور نصیحت کہنا چاہنا وا, سنو شاید اس کر کھڑک کے مسئلے تو کوئی نہ بیان کرے, یہو جہ مسئلہ سنو, میرا پیغام سنو. جے تسی کسے دی بیٹی دے عزت دے ڈاکو ہو تے پریشان نہ ہو, خوش نہ ہو, آج نہیں تے کل. امام شافعی فرماتے نہیں زنا قرض ہوندا ہے, زنا قرض ہوندا ہے, لویں گا تو دیوے گی بیٹی. اسے نہ قرض ہوندا ہے, قرض ہوندا ہے, لویں گا تو سدا بھگتے گی پیچھے تیری اولاد, بیٹی بھگتے گی, پوتی بھگتے گی, بھانجی بھگتے گی, بھتیجی بھگتے گی, بہن بھگتے گی, ماں بھگتے گی, بیوی بھگتے گی, خالہ بھگتے گی, پھوپھو بھگتے گی. میں نہیں کہتا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں. ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول آیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگا محبوب جی میں مسلمان ہونا چاہنا وا, لیکن میری شرط ہے میں زنا دا بڑا عادی ہاں, میں زنا دی اجازت ہوئے گی اسلام دے اندر تا میں کلمہ پڑھنا وا. نبی پاک دی عزت عظمت حرمت شان تقدس تو حکمت تو قربان جائیے, اخلاق حسنہ تو قربان جائیے. واہ محبوبہ اتنے بڑی بات سن کے بھی پریشان نہیں ہوئے, آپ نے سمجھایا بڑے پیار نل, فرما میرے قریب ہو جا. قریب ہویا, نبی پاک دے گھٹنا گھٹنے لگا کے بہ گئے. نبی پاک نے فرمایا پسند کرنا تیری ماں نال کوئی بدکاری کرے, تیری بیوی بیٹی نال, بھانجی بھتیجی پھپھو خالہ نال, سارے مارم رشتے نبی پاک نے گنوا چھوڑے. پسند کرنا انہاں نال کوئی بدکاری کرے. محبوب جی میں کیویں پسند کرنا وا؟ فرما اللہ دے بندے جنہاں تو بدکاری کرے گا وہ بھی تے کسے دی ماں بہن بیٹی ہوے گی, تے کیویں تو پسند کرنا ہے؟ آندا محبوب جی دعا کر دو تے کلمہ پڑھا دو, اللہ میرے دل نو پاک کر دے. نبی پاک نے فرمایا میرے اللہ اے دے گناہ معاف کر دے, اللہ اے دے دل نو پاک کر دے, اے دے اندر صاف کر دے. صاحب رسول فرمایا دعائے رسول ہو گئی, میں کلمہ پڑھ لیا, ساری زندگی کدے زنا دا خیال بھی نہیں آیا. ان اندروں پاک ہویا, پاکاں دیاں دعاواں قبول کرنا ہے. جنہاں لوگاں دی عزتاں لٹی آن, جنہاں لوگاں دی عزتاں لٹی آن, کدے جے دعاواں قبول نہیں جے کرنا ہے. اور جان دیو بدکار انسان کتنا برا ہوندا ہے, کس کس دی خیانت کردا ہے. جے نہ ناراض نہ ہوو تے میری بات سنو, توجہ دے نال سنو. جے کل تساں زنا تو توبہ بھی کر لئی, ویکھ لو بندہ چوری کردا ہے تے توبہ کردا ہے, جدا مال ہڑپ کی تو وے واپس کر کے معافی منگ سکدے. کسی نے گالیاں دتیاں ہون, بندہ لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے, مال کسی دا کھادا ہوئے, توبہ کرے واپس کرے, راضی کر سکدا ہے. تے جس نہ کر بیٹھو گے تے کل توبہ کرو گے کدے کولوں معافی منگو گے؟ کیویں انہاں لوگ جب تک لوگ معاف نہیں کرن گے میرا رب تے معاف نہیں کرے گا. کدے کدے خائن ہو, جتے عزت لٹی جائے اس باپ دے خائن ہو, جن عزت لٹی جائے او دے شوہر دے خائن ہو, جے عورت شادی شدہ ہے تے او دے شوہر دے خائن ہو, جے او کنواری ہے تے جدے گھر اس نے نکاح کر کے جانا ہے او دی خیانت کیتی جائے, کسے دی بیٹے دی خیانت کیتی جائے. جے اللہ نہ کرے اس بدکاری دی وجہ تو بچہ پیدا ہو جائے کسے عورت دے ہاں, شادی شدہ عورت دے او ایک گھر اندر رہندی ہے, شادی شدہ عورت ہے, بچہ پیدا ہو گیا بدکاری دی وجہ تو, نجائز متعلقات دی وجہ تو بچہ پیدا ہو گیا ہے. ہن میں دسو ساری زندگی او بچہ انہوں باپ کہے گا جیڑا او دا باپ نہیں, او انہوں دادا کہے گا جو دا دادا نہیں, انہوں چاچا کہے گا جو دا چاچا نہیں. کل او جدے گھر پیدا ہوئے ہے او باپ فوت ہوئے گا, او دا وارث بنے گا جدا او وارث نہیں. اس بدکار انسان نے وراثت دے سارے اصول تو
چھوڑ دیتے ہیں. یہ پورا قبیلہ گریبان پکڑے گا قیامت والے دن. بدکاروں کی دعائیں نہیں چڑھتی آسمان پر. کیوں؟ توڑی اور ساڑی دعا قبول نہیں ہونی. رات اپنی ویکھو، رات خلوت تنہائی جی خلوت پاک نہیں وہ دعا قبول نہیں، جی تنہائی پاک نہیں. میرے سامنے تسی میرے سامنے نیک ہو، میں تواڈے سامنے نیک ہاں. نیکی تاں ہے کہ رب تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہ ہوئے تے بندہ نیک ہوئے. اس چوک تے کھڑے ہوو، کسی دی بیٹی تو لنگنی ہے تے تساں ویکھنی ہے تے اگلے چوک تے تواڈی بہن کو ویکھن واسطے ضرور کھڑا ہوئے. نہیں ہو سکتا. میں نہیں مانتا کہ کسی کی عزت لوٹنے والے شخص کی عزت بچ جائے گی. نہیں ہو سکتا. یہ قرآن اور حدیث کا واقعہ نہیں ہے. علامہ تمیری نے حیات الحیوان ایک واقعہ اپنے دور دا لکھی ہے کہ ایک بندہ مشکی دا بھر کے پانی دا گھر اندر لے آؤں گا سی. پرانے زمانے اندر پانی بھر کے اس مٹکے اندر پا جانا سی. آیا دروازہ کھٹکھٹ آیا، مشک بھری ہے پانی دی، مٹکی اندر پلٹن لگا ہے تے قریب عورت بیٹھی ہے کمرے اندر، گھر اندر سین اندر اکیلی. انہیں ویکھیا عورت اکیلی ہے، یہ خواہشات دا غلبہ ہویا. اس نے عورت ول بڑے ہے، پانی پلٹیا مٹکے اندر، اے اس عورت ول گیا، وہ کندھے تے ہاتھ رکھے ہے. عورت نے چیخو پکار کی تھی، مزاحمت کی تھی، ڈر گیا، باہر نو دوڑ گیا. اے عورت اٹھی ہے، اس نے کنڈی لائی ہے، کنڈی لا کے چرپائی جا کے بہ گئے، آسمان وال چہرہ اٹھا کے آندی ہے میرے اللہ تیری بندی نے گھر بیٹھے گناہ کوئی نہیں سی کیتا. انہوں کیویں جرت ہو گئی میرے کندھے تے ہاتھ رکھن دی؟ یہ تے پہلے بھی آندا سی، میرے گھر پہلی باری تے نہیں آیا، پہلے آندا سی. بڑے شرم و حیا نال ہویا کی ہے؟ انج لگدا ہے میرے شوہر دی نظراں باہر گندیاں ہو گئیاں نے، میرے شوہر دیا نظراں باہر گندیاں ہو گئیاں نے. تھوڑی دیر گزری ہے، شوہر آ گئی ہے، دروازہ کھٹکھٹا اٹھیا ہے، عورت نے دروازہ کھولیا، گھر داخل ہویا ہے، چارپائی تے بیٹھن لگے. عورت بڑے پرسکون لہجے چاندی ہے، تساں کس عورت دے کندھے تے ہاتھ کیوں رکھی ہے؟ یہ پیروں زمین نکل گئی. آندا تینوں کنے دسیا ہے؟ فرما میں نے کسے دسیا نہیں، جویں عزت لوٹا ہے میں تیری لٹی گئی ہے. گناہ تو کیتے ہے، سزا میں بھگتی ہے. اللہ دے بندوں ایک قرض چھوڑ کے نہ جاؤ گھر اندر. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. غیرت مند ہوئی ہے جدی تنہائی پا کے. میں غیرت مند زناکار بندے نو غیرت مند نہیں مننا. مچھا لمیوں تاوی بغیرت ہے، چودھری ہے تاوی بغیرت ہے، سید ہے تاوی بغیرت ہے، جناب سردار ہے تاوی بغیرت ہے، نمبردار ہے تاوی بغیرت ہے. غیرت مند ہوئی بندے جنہوں اللہ نے تنہائی بھی پاک دیتی ہے تے خلوت بھی پاک دیتی ہے، جلوت بھی پاک دیتی ہے. لوگوں سید ہوں دے ناتے میں کھلے الفاظ گفتگو کر رہا ہوں، شاید تیرے دل وچ میری بات اتر جائے، کڑوی تے بات ہوئے گی لیکن میری مجبوری ہے. میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل پاک دے وچوں منبر تے اللہ نے منجے شرف دیتا ہے، میرا حق بندا ہے کہ میں تینوں کھل کے بات کراں، ایویں بات کراں جویں میرے آقا مصطفیٰ بیان فرماندے سن، تاکہ تن واضح ہو جائے بندہ. نبی فرما دیوس بندہ جنت نہیں جائے گا. صحابہ فرما دے محبوب جی دیوس کون ہوندا ہے؟ فرما بغیرت بندہ جنت نہیں جائے گا. یا رسول اللہ بغیرت کون ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا جدے گھر اندر غیر مندے آون تے متے تے وٹ نہ پائے، جدی بچی پردہ نہ کرے، جدی بیٹی پردہ نہ کرے، وہ بغیرت انسان ہوندا ہے. اے نبی علیہ السلام فرما گئے میرا قصور نہیں. نبی پاک اتنے غیرت والے نے. ایک ہجڑا مدینہ دی گلی پھر رہا ہے اور ایک بندہ وہ کول کھلوتا ہے. ہجڑا آندا ہے فلاں دی جیڑی بیٹی ہے وہ اس طرح دی ہے، وہ دا قد انج ہے تے وہ دی شکل انج ہے. نبی پاک دے کن وچ آواز پہ گئی. نبی پاک فرما میرے صحابہ جی یا رسول اللہ آج تو بعد ہجڑے تو بھی پردہ کرو، گھر نہ آن دو، میں محمدی غیرت تسلیم نہیں کر دی.
یہ بہت بغیرت لوگ نے ہی جڑے کہ انہاں لوگوں نے نقش و نگار بار عورتوں دے بیان کرتے ہیں نہ پردہ کیتا کرو میرے صحابہ انہاں تو بھی پردہ کیتا کرو انہاں گھر نہ آن دیتا کرو یہ لوگ نقش و نگار عورتوں دے بچیاں دے بیان کرتے ہیں اتنے غیرت والے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ غیرت مند میں محمد رسول اللہ تے میرے تو ود کے غیرت مند میرا اللہ ہے آسمان والا نبی پاک غیرت والے نے صحابہ کرام غیرت والے نے تے جیڑا بندہ غیرت والا نہیں ہوندا او دی دعا آسمان تے ہاں وہ کدے لیرا بننے گڈی نال لیرا بنی پھر دے کی ہویا لیرا کیوں بنی پھر دے گڈی لئیے 20 لاکھ دی دے اگے پیچھے کالیاں لیرا کیوں جڑے مولوی جی لیرا ہون تے نظر نہیں لگدی لیرا ہون تے نظر نہیں لگدی کالیاں پرانیاں لیرا ہون اچھا جی لیرا تینوں نظر تو بچان دیا نے تے پھر تینوں مسلمان ہون دا کی فائدہ سے کلمہ کیوں پڑھے جی لیرا تینوں مصیبت تو بچان دیا نے تے کوئی پرانی جوتی بنی پھر دے کی ہے یہ ہے نظر نہیں لگدی جڑی پرانی جوتی ہے نا نظر نہیں لگدی تے میں کہ بندے نظر لگ جاندی ہے یا نہیں لگ جاندی ہے میں کہ بندے جوتی نہیں پائی ہوندی بندے دے پیریں جوتی نہیں ہوندی وہ نظر لگ جاندی ہے یا نہیں لگ جاندی تے پیریں جوتی ہوئے تے بندے نظر لگ جاندی ہے تے گڈی تے جوتی بن لی تے جوتی جی جوتی نظر بد تو بچاندی ہے کوٹھی بنا دے تے پرانی ہانڈی رکھ دے جی نظر نہیں جی لگدی لگو جی ہانڈیاں پرانیاں نظراں تو بچاندیاں نے میں دسو کلمہ رسول پڑھن دا فائدہ کی ہے تو نہیں سمجھے تہاڈا رب کون ہے تہاڈے رب دی شان کی ہے عزت کی ہے عظمت کی ہے تے تیجا بندے دوسرے نے دعا کیتی ہے تے اپنا حوالے نال اپنا عمل پیش کیتا ہے غار دا منہ تھوڑا جا کھلیا ہے تیجا بندہ کی آندا ہے اس تو بھی پیاری بات غور کرنا اے میرے اللہ میں بکریاں چراندا سا چروایا سا بکریاں چراندا دور جنگل اندر چلا گیا اللہ جی میں واپس آیا رات کافی گزر اندھیرا ہو گیا میں بکریاں دودھ چویا چو کر کے گھر لے آیا اگے میرے بچے تے بی بی انتظار کر رہے ہیں تے انہاں کیا ابا جی آئے ہو لیٹ آئے ہو دودھ چویا اور جی چو لے آندا دو لے آندا دیو سانو فرما میرا ابو کہتے ہوئے میری امی کہتے ہوئے واہ بکری چروا ایم اے کوئی نہیں ایم اے بھی کوئی نہیں ایف اے بھی کوئی نہیں میٹرک بھی کوئی نہیں ایم اے باپ نو جتیاں مار دے ایم اے پڑھیا لکھیا بکریاں دا چروایا ہے اپنی بیوی کو پوچھتا ہے میرے ابو کتے ہیں میری امی کتے ہوتے کمرے آرام کر رہے ہیں فرمایا پہلے دودھ انہاں کو لے جانا دودھ دا کولا بھرے ہے ابو امی کو آگے کھلوں گی ہے ویکھیا ہے تے خراٹے لار سو رہے نے آرام دی نیند تے جدوں نیند والدے نو جگانا بھی پسند نہیں کیتا تے چروایا بکریاں اور لوگوں سارے دن نہ تھکے ہویا سارے دن مزدوریاں کرنے والا تھکاوٹ دے باوجود کولا لے کے والدین دے سرانے کھلو گئی ہے بیوی آئی ہے بچیاں نو تے دے دیو نہ سونے چروایا کی آندہ میرا بیٹا نہیں پیے گا جب تک میری ماں نہیں پیے گی میرا باپ نہیں پیے گا ہون تے چادر شاپ پر اندر بیوی نہیں جا کے پڑھان دے بابو ویکھ نہ لوے فروٹ آیا آسمان تے سویرے دعاواں قبول ہو اندر دا گند 2 کلو سیب چھپائی پھر دے باپ کو لو 2-4 درجن کیلے دے باپ کو لو چھپائی پھر دے جو گندے دی دعا آسمان تے چڑھے جس باپ دے بال سفید ہو گئے کما کے تنوں کھوانے ہو اس دو چوری کرنے فروٹ اور چیزاں بیوی نو خوش کرن لئی سننا تائیں میرے استاد نے بڑی پیاری بات فرمان دے فرمایا عجیب بات ہے کہ ایک باپ ہوندے تے 5 پتر ہوندے نے سارے نو پالدا بھی ہے تے پڑھاندا بھی ہے پوسدا بھی ہے جمع بھی کردا ہے مکان بھی دیندا ہے رہائش بھی دیندا ہے شادیاں بھی کرنا ہے تے جدوں 5 جوان ہو گئے نے رل کے ایک باپ بڈھے نہیں سنبھال سکدے ایک باپ اور ایک ماں اور تن پتہ ہے آج نے یا کل نے چند دنوں دے مہمان رہ گئے نے
تے سن لے بیوی جے ناراض ہو گئی تے دوجی لب جائے گی. تائیں تے حجاج بن یوسف دے بارے واقعہ ہوندے نا. بہت ظالم بادشاہ ہو گزرے حجاج بن یوسف. اس نے ایک عورت نو بھی پکڑیا ہے, او دے شوہر نو بھی پکڑیا, او دے بھائی نے بھی پکڑیا, او دے بیٹے نے بھی پکڑیا ہے. تے حجاج بن یوسف آندا ہے اس عورت نو کہ اے تینوں رشتے تیرا شوہر بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, انہاں تیناں دے وچوں میں دو قتل کرنا چاہنا, ایک چھوڑنا چاہنا, دس تو کینوں چھڑوانا چاہنی ہے. سنو غور نال. عورت کی آندی ہے میرے شوہر نو قتل کر دے, میرے بیٹے نو قتل کر دے, میرے بھائی نو قتل نہ کرنا. عجیب بات ہے, بیٹے نو کہہ لگی ہاں شوہر نو تے بیٹے نو قتل کر دے. یہ شوہر قتل ہوگا عدت گزار کے دوجا نکاح کر لواں گی, تے جے نکاح ہو گیا تے اللہ دوجا بیٹا دے گا. میری ماں نے آنا نہیں تے دوجا بھائی آنا نہیں. بھائی ایسا رشتہ ہے دوبارہ نہیں ملے گا, ماں ایسا رشتہ ہے جدا نیم البدل کوئی نہیں, باپ دا رشتہ ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا. لوگوں چند دنوں دے مہمان نے جنہیں وکھریاں پایا جے کمرے اندر, یہ چند دنوں دے مہمان نے. جنہیں تھوک تو لو جناب نفرت کر دے ہو, یہ چند دنوں دے مہمان نے. جنہیں دے لباس تو نفرت کر دے ہو, یہ چند دنوں دے مہمان نے. جنہیں دے ظلم و زیادتی کر دے ہو, یہ چند دنوں دے مہمان نے. جنہیں جھڑک دے ہو, چند دنوں دے مہمان نے. اتنے بڑھاپے اندر اتنا انہاں دا دماغ والدین ات قدر جناب بچیاں دی حال جناب طرح ہو جاندے نے کہ قرآن کی نہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف بھی نہ کریں اپنے والدین نو, اتنی بھی تکلیف نہ دیویں. لوگوں جتے اف کرنا حرام تے گالیاں کتنا حدود جناب ظلم ہوئے گا, جتے اف حرام تے جتیاں مارنا کتنا جناب جرم ہوئے گا. او ماواں نو تنگ نہ کیتا کرو, بیٹیاں نو تنگ جناب بہناں نو بیٹیاں نو جناب تنگ نہ کیتا, ماواں تے ظلم زیادتی نہ کیتا کرو. اللہ دی قسم ہے بیوی ایک نہیں دو, دوسری بھی کر لو, تیسرا بھی نکاح ہو سکتا ہے, یا تیجی طلاق دے لو, چوتھا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن ماں نہیں جے ملے گی تو رشتہ نہیں جے ملے گا. ویکھن دے بھی ثواب ہے, خدمت دے بھی ثواب ہے. آئیے غور کیجئے جیڑا پیغام میں دینا چاہنا. اے میرے اللہ, ساری رات میں اپنے والدین دے سرانے کولا لے کے کھڑا رہا, میرے بچے بھوک نال پیاس نہ سو گئے, انہوں نے کھلایا نہیں پلایا نہیں جب تک میرے والدین اپنے آپ اٹھ کے دودھ پیتا نہیں. اللہ جی عمل قبول ہے تے پتھر نو پرے کر دے تے غار دا منہ کھول لے. اللہ یہ عمل تینوں راضی کرنے واسطے کیتے تے میرا حق بن دے, تو میری دعا قبول کرے. یہ تینوں ولیاں دے اعمال پیش ہوئے نے, اللہ نے تینوں دی دعا قبول کر کے غار دا منہ کھول دیتا. دعاواں قبول کر دے پاکیزہ لوگاں دیاں. یہ سورہ یوسف پڑھ دے ہوتے تے آندے ہو گئے یوسف دی دعاواں قبول ہوئی آنے. پتہ جے یوسف نے کیڑا کردار ادا کیتا ہے. اے زلیخا ہے بند کمرے اندر ہے, یوسف علیہ السلام نو لے کر کے آئی ہے. یوسف نال چلے آ رہے, آندی جا رہی, دروازے بند کر دی آ رہی. یوسف نو پتا سی نا اندر جا کے گناہ دی دعوت دے وے, پتا سی. جے پتا ہوندا اللہ دی قسم گناہ والی جگہ جدھر عورت نے دعوت گناہ دینی ہوئے, پیغمبر دے علم جو ہے تے نبی اتنا گناہ تو پاک ہوندا ہے چل کے جاندے بھی نہ. آندے گئے نال چل دے آئے, غلام نے دروازے بند کر دیا. آئیے آخری کمرے چ پہنچیے تے آندی ہے اے یوسف میں تے اس واسطے کمرے بند کیتے نے, میرے ول آؤ. یوسف علیہ السلام اللہ قرآن کی فرماندا ہے سورہ یوسف اندر, جے نہ ویندا دلیل میری یوسف, نہ ویندا برہان میری یوسف. برہان کی یہ محسرین نے کی بیان کیتا ہے. ادھرو زلیخا کھڑی ہے, زلیخا تے یوسف دے درمیان اللہ نے انج پردہ پایا ہے, سامنے یعقوب علیہ السلام دا چہرہ نظر آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام نو اپنے باپ دا چہرہ نظر آ رہا. معجزہ ہے, معجزہ ہے, معجزہ. ہر اہل حدیث ہر پیغمبر دے معجزہ بھی مندا ہے, ہر اللہ دے ولی دی کرامت بھی مندا ہے. سامنے چہرہ ہے یعقوب نظر آ رہا ہے. فرمایا پتر گناہ نہ کری, تیری ساری لڑی نیکاں دی ہے, اس گناہ دے قریب نہ جاویں, تیرا پاکیزہ خاندان ہے. یوسف علیہ السلام نے جنہوں زلیخا نے دعوت گناہ دیتی ہے, عام عورت نہیں, وقتی شہزادی ہے, خاتون اول ہے, بدشادی بیوی ہے.
گناہ دی دعوت دیندی ہے یوسف نو اور کی چاہیے گھر اندر جے اندر پاک نہ ہوئے تے دعاواں قبول نہیں ہونیاں یہ قرآن چو لفظ لیندے ہو دعاواں قبول ہوئی ہیں یہ نہیں ویندے کون نے جنہاں دی دعاواں قبول ہوئی ہیں نہ دی راتاں دن کیسے نے یہ تو یوسف علیہ السلام نے دعوت سنی فرما قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ زلیخا میں تے گناہ دے بارے کدے سوچیا بھی نہیں کہ تصور اندر بھی نہیں آیا معاذ اللہ اللہ دی پناہ آواز ہے یوسف جی اللہ جی پچھانو دوڑو یوسف فرمایا اللہ جی دروازے بند کرائیے چابیاں بھی دے کونے تالے مار دی آئیے فرمایا یوسف پناہ میری منگیو پاک بندے دیا دعاواں میں ایویں قبول فرما لیندہ انہاں تیرے دروازے دے پہنچن تو پہلے دروازے کھلے ہونگے یوسف پچھانو دوڑے ہر دروازے تے پہنچے بعد اندر دروازہ پہلے کھلے ہوئے ہے آخری دروازے تے پہنچے اگے کھلوتے ہے عزیز مصر شور کلوتا ہے زلیخا ویک کے اندر یوسف بڑے ناز نال پالیا سی کی ار چھوڑے آئی اے یوسف نمک میری عزت میرا نمک میرا پالنا پوسنا محبت کرنا پیار کرنا یوسف اے بدلہ دیتا یوسف میری عزت لٹ لیو یوسف یوسف علیہ السلام سوچ رہے نے پچھو آ رہی ہے عورت یہ جے لے گئی ہے انہیں پروگرام بنایا انہیں منصوبہ بنایا میں تے گناہ کیتا نہیں میں تے پکیدہ معصوم ہاں اے میری سفائی دے گی غلطی میرے کو ہوئی ہے دا کوئی قصور نہیں اے عورت کی آندھی ہے کی سزا ہوئے انہوں جڑا تیری اہلیہ نل برائی دا ارادہ کرے اے ہی لے گیا سی یوسف پریشان اندر کی آندھی ہے ان کی کہہ رہی پریشان ہو گئے کی جواب دیا اللہ فرماتا ہے قانون توڑ کے اثر قدرت اظہار کے دوا شاہدہ شاہد من آلیا اتھویں بولنے والا بول کے ہم عزیز مصر تاکی کر لوی قمیض تے ویکھ لے عقل نال سوچ لے یہ قمیض اگوں پھٹی ہے تے یوسف انہوں پھڑ داری ہے انہیں بچان واسطے قمیض یوسف پھاڑ دیتی ہے جے قمیض پچھوں پھٹی ہے یوسف دوڑی ہوئے گا اپنی عزت بچان لی انہیں پچھوں ہاتھ ماری ہوگا قمیض پھٹی ہے قمیض یوسف ویکھ لے قمیض یوسف ویکھی تے کہنے لگا اے میری بیوی زلیخا قصور تیرا ہے جرم تیرا ہے زلیخا نے تلے منہ کیتا ہے تے عزیز مصر آندہ یوسف چھپا جا میری عزت دا مسئلہ ہے جو ہویا سویا ہے لکا لے چھپا لے بات زہر نہ کر میری عزت خیرت دا مسئلہ ہے یوسف نے بات چھپا لئی ہے کیونکہ گناہگار نہیں غلطی تو پاک نے گناہ تو پاک نے لیکن گل زلیخا نے پھیلا چھوڑی ہے عورتاں کہنے لگی زلیخا جے تو فریفتہ ہونا ہے تے کسے عام انسان جناب غلام تے کیوں ہو گئی ہے کسی اچھے خاندان دے فرتے ہوں گی زلیخا اندھی تو یوسف ویکھیا جو نہیں آؤ میں تن ویکھاواں دعوت پکائی ہے فروٹ رکھے نے چھریاں رکھیا نے عورتاں آئیاں نے عورتاں بہ گئیاں نے ذکر یوسف چھڑ گیا ہے روک کے بات سنو اس بستی دے رہنے والوں اردا گرد تو آنے والوں گھر جاندے ہو نا جاندے نہ لگو مان دی اے چودھری صاحب سردار صاحب ادھر اس کمرے چ نہ جایا جی کیوں وہ بچیاں بیٹھیاں نے کیڑیاں بچیاں تہاڈی بچی بیٹھی ہے تے سہیلی آئی ہے جڑی اس دن سکول پڑھ دی ہے کالج پڑھی یونیورسٹی پڑھی وہ آئی ہیں دو سہیلیاں اندر بیٹھیاں نے تے ادھر نہ جو بندہ مطمئن ہوندا ہے بچی بیٹھی سہیلی بیٹھی سنو غیرت والو پھر سنو جوان بچیاں سہیلیاں نو الگ بیٹھن نہ دیتا کرو وچ ماں بیٹھیا کرے ماں بیٹھیا کرے دونوں سہیلیوں کو مت بیٹھنے دو الگ دونوں جوانوں مت بیٹھنے دو کیوں بیٹھیا عورتاں نے ذکر غیر مرد دوند یہ ساریا مصر دی عورتاں سن تے ذکر کیدا سی اے ویکھو سہیلیاں بیٹھیاں نے اکٹھیاں ذکر یوسف چھڑے آؤ یوسف گزرے یوسف ویخیاں تے چھریاں ہاتھ اندر نے این ماریاں چھریاں تے پھل کٹن دے بجائے انگلیاں کٹ بیٹھیاں تے کیاں دے ما ہاذا بشرا ما ہاذا بشرا ما ہاذا بشرا ان ہاذا الا ملک کریم اے
یوسف بشر ہے ہی نہیں، کوئی نوری معلوم ہوں کوئی فرشتہ معلوم ہوں، عاشق سن اے نوری معلوم ہوں بشر معلوم نہیں ہونا، اے بشر نہیں سی جان دیا بشر دا مقام کی ہوں بشر دی حیثیت کی ہوں بشر کتنا پکیز ہستی و شخصیت نو کیا جاندہ ہے نہیں جانیا مصر دی عورتاں نے ماہدہ بشرہ اے بشر نہیں نوری معلوم ہوں زلیخا آندھی اے او یوسف ہے وہ آندھی نہیں اے زلیخا تیرے ہی حوصلہ ہے ازی ایک باری نہیں ویک سکیا تو روز ویندی راندھی تیرا حوصلہ ہے زلیخا آندھی ہے مصر دیاں عورتوں سہیلیوں سن لو جے میری گل من لوے گا یوسف اج میرا فیصلہ سن لو جے میری گل من لوے گا ٹھیک موج کرے عیش و عشرت کرے جے میری گل نہیں مننے گا جیلے پوا دیاں گی واہ یوسف دعا قبول کیوں نہ آسمان تے کرے رب دی دین دا بندہ خیال کرے تے رب اس دی خیال نہ کرے یوسف علیہ السلام دے کان مبارک آواز پہ گئی میں جیلے پوا دیاں گی یوسف نے شکر کیتے فرمایا میرے اللہ میں نے جیلے لے جا میں نے گناہ تو بچا لے میں نے جیل منظور ہے میں نے گناہ تو بچا لے میں نے جیلے لے جا دنیا گناہ کر کے جیل جان دیئے یوسف گناہ تو بچن لئی جیل ٹر گیا ہے پاک ہوئے تے دعا قبول ہوں دیا نے اے ویکھ لو سیدہ مریم علیہ السلام نے انان واللہ دی رحمت نال قدرت نال ویکھو کہ زکریا علیہ السلام دی سیر کفالت آئیا نے زکریا علیہ السلام تھاکتے نہیں گیا شروع کریے یا باس کریے پکی گال لے ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے تانگ آئے ہو میرے تو چلو خیر کوئی خیر اتنے تو بندے کو ہر علاقے تانگ ہوں دے ہی نہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ میں قریب ہو کے دعا سنوں دے کہ میں قبول فرماؤں اے مائی مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا دی کفالت اندر نے کیوں قرآن زکریا علیہ السلام سے نکلے ہے کیوں نکلے ہے کہ زکریا دے گھر اندر عزت محفوظ رہے گی کیوں اے بوڑھے بھی نے تے خالو بھی نے تے سب تو بڑا وجہ کی ہے کہ اللہ دے نبی نے گناہ تو پاک نے مریم دی عزت محفوظ رہے گی پھر بھی زکریا دی سیرت کردار ویکھو مریم دا حجرہ گھر تو الگ بنایا ہے روٹی اتھے پچاواں گا روٹی پچان دے رہے کھانا پچان دے رہے پانی پچان دے رہے زکریا علیہ السلام سفر تے چلے گا نے کھانا پینے دی ذمہ داری لانا بھول گئے چلے گیا سفر اندر راستے دے خیال آیا مریم نو جناب کون کھانا پچائے گا چلو کوئی انتظام ہو ہی جائے گا جے سفر تے سن زکریا علیہ السلام تے مریم جیڑے دن زکریا علیہ السلام آئے نہیں جی کوئی بندہ تالا توڑ کے پھل پچا جاندہ کھانے پچا جاندہ کل مریم جوان ہو کے بچہ پیدا ہوندہ بغیر باپ تو کون مندہ مریم پاک لوگوں نے کہنا دیو 2-3 دن زکریا علیہ السلام سکاری کوئی نہ آئے تھے کوئی غیر آیا سی روٹی دین پتہ نہیں اللہ نہ کرے ادھو ہی کوئی معاملہ ہو گیا ہوئے گا اللہ نے عزت بچان لئی کسے کی ذمہ داری نہیں لگائی آسمان تو بے موسم پھل اتارے موسم دے پھل بھی نہیں آئے بے موسم پھل غور کرنا موسم کے پھل نہیں آئے بے موسم پھل کیوں آئے یہ موسم دے پھل آؤندے تے زکریا واپس آؤندے تے اندر بے موسم دے پھل پے آؤندے کون مندہ کہ آسمان تو آئے کہنا دی کوئی دے گیا ہونا ہے بے موسم پھل آئے مریم دی ذہانت دنائی نو سلام پیش کرو ادھے کھا چھوڑے ادھے رکھ چھوڑے کھا لے ادھے رکھ چھوڑے یہ سارے کھا جانیاں پھل تے زکریا علیہ السلام آؤندے تے پوچھ دے کہ وہاں زندہ رہی ہوتے آنیاں ایویں زندہ رہی اللہ دی رحمت نال کون مندہ جے فرما دیا میرے کو پھل آئے سن اسمان تو میں کھا لینے تا زندہ رہیاں کون مندہ جدو کل بچہ پیدا ہونا ادھے کھائے ادھے رکھ چھوڑے
کھائے جان بچان لئی، رکھے عزت بچان لئی، ادھے کھا لینے ادھے رکھ چھوڑے نے۔ زکریا علیہ السلام آئے، دروازہ کھولیا تے سامنے بے موسم پھل پہنے، اے مریم کے تو آئے نے، قالت ہوا من عند اللہ، لوگوں کوئی سامنے کلندر نہیں بیٹھا، ملنگ نہیں آیا، کوئی مشوب نہیں آیا، سامنے اللہ دا نبی زکریا علیہ السلام۔ یہ بھی کہہ سکتی ہے سنا زکریا توڑے تفیل توڑے جوڑے نہ صدقہ نہیں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ والو آئے نے، اللہ والو آئے نے، اللہ نے بھیجے نے، اللہ والو آئے نے۔ اللہ بغیر صاحب جدو چاندے رزق عطا فرماندا ہے، کیا گزر گئی ہے۔ اللہ پاک نے مائی مریم علیہ السلام نو جوانی پہنچایا، جدو جوان ہوئیاں نے نا، جوانی پہنچیا نے تے جسم پھاری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جی میں جان دے ہو جناب مخار کر ماما پہنا جان دی ہو سمدیاں نے کہ جدوں بچی دے پیٹ مبارک اندر بچہ ہوں ہے، جدوں ایک کیفیت ہون لگی ہے مائی مریم دی، عورتاں ویندیاں نے کول بیندیاں نے، مریم تیرے وجود نو کی ہوندا جا رہا ہے، تیرے نکاح بھی ہویا نہیں، تیری شادی بھی نہیں ہوئی، تو حجرے اندر باندھے پکیزہ خاتون ہے، تیری ماں تے باپ پکیزہ ہے، تو پکیزہ دی لڑی وچوں میں خیر تے تیرے وجود نو کی ہوندا جاندا ہے۔ مریم آندی ہے کوئی گل نہیں، کی جانے کواری بچی کی ہوندا جا رہی ہے۔ ایویں وجود بڑھتا گیا بڑھتا گیا، جدوں حمل مبارک واضح ہویا ہے مائی مریم پریشان ہو کے آندیاں نے میں کی جواب دیاں تے کنوں کنوں جواب دیواں، پریشان ہو گئی مائی مریم علیہ السلام۔ لوگوں کتنے پیارے تے دکھ ہوندے نے، دکھ اب لیکن پیارے کدے غیراں دروازے تے نہیں جاندے، نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی شجر ہے نہ کسی دی پکار ہے۔ لوگوں پہچانو اللہ نو، پہچانو پکار، پہچانو پہچانو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، مطالعہ کرو، جڑا پیغام میں درد دل نہ دینا چاہنا وا اس تے غور کرو۔ مائی مریم جدوں جسم پاک بھاری ہویا وزنی ہویا، پیٹ مبارک سے عیسیٰ بن مریم آئے نے، پریشان ہو گئیاں عورتاں نے سامنے، روزانہ عورتاں دیا نے مریم اے تے میں لگدا ہے جویں عورت دے پیٹ مبارک اندر بچہ ہوندا ہے تے تیوں تو کواری ہے تے کی ہو رہا ہے۔ مائی مریم گلاں سن سن کے تنگ آ گئی، رات دے اندھیرے اندر پنڈ چوں جنگل چلیاں گئیاں، نکل گئی ہے مائی مریم علیہ السلام تانیہ تو ڈر کے، لوگاں تو ڈر کے، عزت بچان لی، اپنی غیرت بچان لی۔ ہو کی گیا میرے نال؟ ہائے میں جاننی ہاں میں گناہ نہیں کیتا، میں نکاح نہیں کیتا، میرے کی بن گئی ہے، کی ہو رہی ہے؟ یہ تے واقعی میں جناب بنتی جا رہی ہے جویں پیڑ اندر بچہ ہوندا ہے، اے میرے کی ہو رہی ہے؟ پریشان ہو کے ڈر کے فیس نہ کر سکیاں، پنڈ چھوڑ دیتے ہیں، رات دے اندھیرے اندر جنگل اندر پہنچ گئیاں نے۔ ایک کھجور دا خشک تنا آیا ہے، جناب منہ سکے ہویا سیدہ مریم دا، پیاس نہ پریشان نے، بھوک دی وجہ تو پریشان نے، ادھروں جناب پیٹ مبارک بچہ بھی ہے، اکیلی خاتون ہے، کواری خوار خاتون ہے، اکیلی دکھ تے بھری مصیبت نہ بھری دستان ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام دی تھک ہار کے کھجور دے خشک تے نہ مائی مریم بہ گئی نے ٹیک لگا کے، تو ٹیک لگا کے بیٹھیاں نے، سوچ رہیاں نے تے میں کی کراں تے کدھر جاواں، اتنیاں پریشان ہوئیاں۔ اللہ تو توفیق دے وے تو سورہ مریم پڑھو، 16واں پارہ پڑھو۔ مائی مریم اتنی پریشان ہو کے پتہ کی آندیاں نے، حسرت بھرا جملہ، حسرت بھرے آواز، حسرت بھرے الفاظ نے، کی آندیاں نے، یا لیتنی متو قبل ھذا، یا لیتنی متو قبل ھذا، یا لیتنی متو قبل ھذا، ہائے کاش میں مر گئی ہوتی، یا لیتنی متو قبل ھذا، آج دے دن ویکھن تو پہلے میں مر گئی ہوتی، آج کا دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وَقُلْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بھول گئی ہوتی، میرا نام مٹ گیا ہوتا، مجھے کوئی جو جاننے پہچانے والا نہ ہوتا، ہائے کاش میں آج کے دن سے پہلے مر گئی ہوتی۔ میرے نال کی بن رہی ہے، میرے نال کی ہو رہی ہے؟ اچانک کی ویندیاں نے سامنے ایک جوان آ گئی ہے۔ مائی مریم نے جنگل جدوں اکیلا جوان ویکھیا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی صورت اختیار کر کے فرشتہ آ گیا ہے سامنے۔ جدوں آیا نا تے مائی مریم ویکھیا ہے تے کی کہنا چاہیے؟ شکر ہے کوئی مرد آیا نہیں۔ مائی مریم مرد غیر نو ویکھ کے کی آندیاں نے، قالت
انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اللہ دے بندے میرے قریب نہ آوی، میں تے عزتاں والی ہاں۔ دعاواں انہاں دی قبول ہونیاں جڑیاں پردہ نہ کرن، حیا نہ کرن، لوگاں نال گفتگو کردیاں، گلی چوں گزرن، ایہو جیاں دعاواں عورتاں دیاں آسمان تے نہیں چڑھدیاں۔ غیر مرد ویکھیا نہیں پتا اے کون ہے، اے ولی ہے انہوں نہیں پتا سامنے کون۔ پاکستان دی ولایت نو پتہ ہے سارا کچھ دا، نہیں پتا کون ہے۔ اگر تو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اللہ کی پناہ میرے قریب نہ آنا۔ میں پہلے دکھ دی مصیبت دی ماری جنگل چاہیے تھے، تو نوی مصیبت پریشانی میرے واسطے کھڑی کیتی ہے، اللہ دی پناہ۔ اگو فرشتہ نے قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں انسان نہیں، میں اللہ دا فرشتہ ہاں، ظاہری تمثیل بشر، میں حقیقت انسان نہیں، لے آہب لک غلام زکیّا، اے مریم میں تنہیں بیٹا دیون واسطے آیا ہوں۔ جے میں مریم خاموش رہندی تے لوگا کہنا سی ویکھو جبریل بیٹا دیندا ہے تے بزرگ کیوں نہیں دیندا؟ میں تجھے بیٹا دینے آیا۔ مائی مریم جدوں بات سنیے فرمایا کیویں بیٹا ہوئے گا مینوں؟ لم یمسسنی بشر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مینوں کہ میرا نکاح نہیں ہویا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، تے میں گناہ بھی نہ گناہ کیتے نہ نکاح ہویا، بیٹا کیویں ہوئے گا؟ اگو فرشتے نے سارے مشکلات نو حل کر دیتا ہے، اور رولہ ہی مکا دیتا ہے، وہ مسئلہ جھگڑا مکا دیتا ہے۔ کی فرمایا قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اے مریم میں دیونا نہیں آیا، میں خوشخبری دیونا آیا سا۔ قال ربک هو علی حین، تیرا رب کہنا سی میں دیون تے آواں تے میرے تے کوئی مشکل نہیں، اے رب دے رہا ہے میں نہیں دے رہا، رب پہ کہندا ہے میرے تے آسان ہے، میرے تے کوئی مشکل نہیں۔ اے مریم جی اے ذرا اپنے پیرا کول ویکھ، اساں مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر دیتے، پی پانی۔ ادھروں بیٹا اس سے عیسیٰ پیدا ہو گئی ہے، فرمایا اے بیٹا تیرا اس نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر، چشمے دا پانی پی تے کھجوراں کھا۔ کھجوراں کتے نے؟ فرمایا کھجور دے خوش اتنا ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، اینوں ذرا ہلا، میں ہلاواں گی تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرما ہلانا تیرا کام ہے، کھجوراں بنا کے اتارنا رب دا کام ہے۔ کھجوراں آ جان گیاں، لوگوں عزت والا بندہ ہوئے اللہ قانون تبدیل کر دیندا ہے، دعا قبول فرما لیندا ہے، ذلیل نہیں کردا، پریشان نہیں کردا، دکھی نہیں کرنا، ازمائش آوندیاں نے اللہ مصیبتاں ٹال دیندا ہے۔ مائی مریم پانی پیتی جا، کھجوراں کھائی جا، بیٹا ویکھ کے اکھاں ٹھنڈی کیتی جا، تے اللہ ہن کی حکم ہے، بیٹا بھی ہو گیا ہے تے پانی بھی پی لیا، کھجور بھی کھا لیا نے۔ فرما بیٹا چکو تے چلو اپنی قوم۔ یا اللہ پنڈ اپنے؟ فرما ہاں۔ یا اللہ جدوں پیٹ جسی ادوں عورتاں معاف نہیں سی کر دیاں، ادوں آنے کی ہو رہا ہن تے بچہ پیدا ہو گیا، جدوں میں چکیا ہوئے گا تے میں پنڈ اندر جاواں گی، قوم کی کہے گی؟ فرمایا مریم وہ ساڈی ذمہ داری ہے، تو عزت والی ہے، تو تے پاکیزہ، تیری خلوت بھی پاک ہے، تیری جلوت بھی پاک ہے، تیری تنہائی بھی پاک ہے، تیرا ظاہر بھی پاک ہے، تیرا باطن بھی پاک ہے، تو پاکیزہ لڑی وچوں ہے، تینوں اللہ پریشان نہیں ہونے دے گا۔ چلو سیدہ مریم اپنے بیٹے نو لے کے چل پئیاں نے، جدوں پنڈ پہنچیاں نے سا کہنے لگے او ویکھو جڑی جناب مریم چلی گئی سی اچانک رات نو، او مریم آ گئی، او مریم آ گئی، جو آندے سا وہی ہویا نا، آندے سا نا پنڈ اندر بچہ محسوس ہوندا ہے، او ویکھو بچہ لے کے آ گئی، او ویکھو بچہ لے کے آ گئی۔ جدوں پنڈ داخل ہون لگی اگوں کی آندی ہے یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہنے تو چنگی سے، تیرا ابا چنگا، تیری امی چنگی، تو پاک، تیری امی پاک، تیرا ابو پاک، اے کی گناہ کیتا یا غلطی نعوذ باللہ کی تھی ہوں؟ فاشارت الیہ، بھائی مریم علیہ السلام بچے والے اشارہ کیتا، قوم کہنے لگی کیوں مزاق کرنی ہے مریم، اے بچہ کیویں بولے گا پنگڑے اندر؟ جدوں نے کیا کیویں بولے گا؟
سیدنا عیسیٰ بولے قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ، میں ہاں اللہ دا بندہ، میری ماں پکیزہ ہے، خبردار میری ماں نو کو برا نہ کہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں پکیزہ ہے، میری ماں نے گناہ نہیں کیتا، میں اللہ دے امر نال، میں اللہ دے حکم نال، اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ آدم نو بنا سکتا ہے بغیر ماں اور باپ تو، وہ عیسیٰ نو بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں۔ لوگوں جیڑا میں پیغام دینا چاہنا سا، اللہ دعاواں قبول کرنا ہے، پاکیزہ لوگاں دیا قبول کرنا ہے، جے چاہتے ہو تہاڈیاں دعاواں اللہ آسمان تے قبول فرما لوے، پاک ہو جاؤ، اپنی خلوت جلوت پاک کرو، جو تھوڑی تنہائی پاک ہوئے گی نا، فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، پھر وہ دے پیارے بندے بنو گے، تے جدوں بلاؤ گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دعاواں کون سندا ہے؟ دعاواں کون قبول کرنا ہے؟ دعاواں قبول کرتا ہے اللہ، تے قبول کنن یہ کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرو، مت کہو میری سننا نہیں، میری قبول کردہ نہیں، تو سنان جوگا ہوئے ہی نہیں، تو اس معیار تے پورا اترے ہی نہیں، اس معیار تے اس ہستی جویں او شخصیات دا تذکرہ قرآن دی سی جائے، اس معیار تے پورا اترو گے، حلال کھاؤ گے، پاک دامن بنو گے، اللہ تانوں کدے پریشان نہیں کرے گا، تھوڑی ہر دعا اللہ قبول فرمائے، اللہ کو دعا اللہ عملی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اٹھنا نہیں بھائی، کر دیں اللہ بھائی سہیر کو بیٹا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائے، ان کی خواہش کو پورا کرے۔ وہ بھائی سہیر صاحب کتنے نے؟ میں پہلے دکھاؤ تے سی پہلے نمبر کھڑے نے جی، تو سی جی، اچھا اچھا، داڑھی تے ہے ماشاءاللہ، متبع سنت، ماشاءاللہ، اللہ اولاد بھی ضرور دے گا، اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا تسی میرے کو دعا کروان دے، مطلب ہے وہابی دعا کروان عاقبۃ للمتقین۔